Mufti Anas Saab with us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah. Mufti Anas is a well-known, young, talented scholar from India, mashallah. And alhamdulillah, next guest with us is Sister Sana Khan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. MashaAllah. So it's a bit awkward to introduce sometime husband from wife reference. Sister Sana, mashallah, Allah subhanahu wa ta'ala guided her to right path. Alhamdulillah. And she gave up her past life of Bollywood and mashallah turned into a devoted practicing Muslim, alhamdulillah, Muslimah, and married to Mufti Anas Saab, mashallah. And on social media they have, mashallah, huge following, and it was quite surprising for many, very shocking for many, moment of happiness, for some point of disappointment to know that Sana has left Bollywood industry and now is, mashallah, practicing Muslim. But alhamdulillah, nevertheless, everything happens for good. Allah subhanahu wa ta'ala says in Al-Quran, the ayah I've recited, Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. This Quran guides you towards that which is best. So inshallah we'll talk about it, but let's move to our guest, inshallah. So Sheikh, give us some background of yourself, your activity in India, and so on, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem, amma ba'd. میں حضرت پیچھے سے تھوڑا سا بتاتا ہوا چلو. میری طالب علم کا زمانہ اور ساری پڑھائی گجرات کے اندر انکلیشور ایک علاقہ ہے، تو وہاں دارالعلوم مرکز اسلامی سے ہوئی. اس کے بعد کچھ تجارت میں آ گیا تبلیغ کے ساتھ ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مقدر میں یہ کیا، رہنی کی زبان سے سنیں گے. تو میری شادی ایسے ہوئی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ اللہ ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی کا جب یقین اللہ کے ساتھ ہونا تو اللہ فیصلے بھی ایسے ہی اتارتا ہے. تو ہر طریقے سے یعنی اللہ کی مدد کو اترتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ کیا ہے. وہ مجھے یعنی میں نے میری نظر سے دیکھا. ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، واقعہ سنتے تھے کہ فلاں کا ایسے ہو گیا، فلاں کا ایسے ہو گیا، لیکن میری زندگی میں جیسے ان کے ساتھ جڑنا ہوا، ان سے نکاح ہوا، تو مجھے یہ چیز میری آنکھوں سے نظر آئی کہ اللہ کی قدرت اور اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے. ایسے میری مصروفیت حضرت انڈیا میں بمبئی میں رہتا ہوں، گجرات بمبئی زیادہ، لیکن بمبئی میں زیادہ رہتا ہوں تو خاص ایسی کوئی مصروفیت نہیں ہے. تجارت اللہ تعالیٰ نے کچھ کپڑوں کا کاروبار ہے، کچھ پراپرٹی کا ہے، تو وہ پیچھے لوگ دیکھ رہے ہوتے، اور میں الحمدللہ فارغ الدین کے کاموں کے لیے، رفائی کاموں کے لیے اور دعوت کے کاموں کے لیے. اور اکثر ہم دونوں سفر کرتے رہتے ہیں کہ اکثر بلاتے رہتے ہیں ہندوستان میں، ہندوستان سے باہر بھی لوگ پروگرام کے متعلق. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو یعنی 90 ڈگری سے ٹرن لیا ہے انہوں نے. اور بہت یعنی مشکل ہوتی ہے چیزیں، اور مشکل تھا بھی، اور حالات بھی ایسے ہوتے ہیں اور آلات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ پیچھے ہٹنا چاہے تو خاص طور سے لڑکی جو اس دنیا میں ہوتی ہے اس کو نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ انہوں نے اپنے آپ پہ بڑی محنت کی، اور تعلق ان کا بھی اللہ کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط تھا، اور ایک کڑن تھی کہ مجھے یہ چیز چھوڑ دینی ہے اور مجھے کچھ کرنا ہے زندگی میں، لیکن کیسے ہوگا کیا ہوگا وہ نہیں پتہ تھا. بس اللہ تعالیٰ وہ راستے کھولتے گئے اور وہ الحمدللہ ہو گیا. ماشاءاللہ. جزاکم اللہ. ثنا آپ کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھیں جیسے گھر میں بیٹھتے ہیں. ماشاءاللہ یہ جو چینل ہے اس کے سارے ویورز ایسا ہی ہے گویا کہ ون فیملی. تو یہاں دیر از نو فارمیلٹی، بالکل آرام کے ساتھ. فی الحال آپ کی کیا مصروفیت ہے؟ پاسٹ کی ماضی کی بات تو بعد میں کریں گے، فی الحال جو ہے آپ کی کیا ایکٹیویٹی؟ ویل ڈیفینیٹلی دونوں طرف ہے، دین دنیا دونوں طرف یو نو لے کر چلتی ہوں میں. میرے خود کا اسکن برانڈ ہے جو میں نے پہلے ہی شروع کیا تھا. اب میرے کپڑوں کا بھی ایک برانڈ ہے، پلس میرا خود کا ایک انڈیا میں فاؤنڈیشن بھی ہے، حیات ویلفیئر، جہاں سے ہم رمضان میں اور تھرو آؤٹ دا ایئر ہم لوگوں کے، جیسے میں نے کہا تھا کہ میں نے خدمت کے لیے اس کو چھوڑا ہے، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے طرف سے، اور لوگ کیونکہ متاثر ہوتے ہیں میری باتوں سے اینڈ اٹ میکس اے ڈفرینس، سو وائی ناٹ وی آل جسٹ لائک یو سیڈ کہ ایک فیملی بن کے یو نو وی ڈو سم تھنگ فار آر کمیونٹی، وی ڈو سم تھنگ فار آر پیپل، اینڈ سو دیز آر دا 3 things that I do work wise. And apart from that, obviously when it comes to deen, I'm still a student, I'm learning, and every day I try. Still long way to go. Very long way to go. I've just started. I'm in my kindergarten, and I just try every day that my relationship with Allah gets better with time, and so that when I practice and my relation with Allah subhanahu wa ta'ala gets better, I might be a reason, a small reason, you know, to make other people understand, or through my vision I can give them hope and, you know,
Okay, don't feel hopeless. You maybe people will ignore you, maybe people will be judgmental, but Allah is not. He doesn't judge you by anything as long as you're willing to come back to Him. He will never judge you. He's never going to point out your past. He's never going to tell you that okay, you've had enough, no more tawbah accepted now. So I think Allah is the most welcoming, way to go. So I think that is something that I fight every day with myself. Also with girls who think that that things are not going to change for them, and probably I think the worst perception that people have is that Allah is never going to forgive them, and I think that is something that our brothers and sisters need to know, that it's a myth, and it's a very, very strong negative myth that people need to cancel out from their life. They need to know that Allah is the most forgiving. He is the only most forgiving. So there is no way that Allah is not going to forgive you. So I think that little thing is something that I try to promote through my social media pages, and when I meet people personally, or my friends, or people who are around, or people who work for me. So this is my goal, to be honest. MashaAllah. Now let's go in reverse now. You were in Bollywood with all the name and fame, everything. No need to go into detail of it. What triggered? What was the initial point that you can say ignited that I need to change? I think this is something that we all have in us. Anybody who says Kalma La ilaha illallah, you're born with Iman. There is a certain amount of guilt that you have in you. When you have Iman, you know that this is wrong, and this is not the way of life. This is not Allah subhanahu wa ta'ala wants from you, and your ultimate goal is a good death and a good akhirah, a life that is forever. But somewhere, because of the worldly things and the materialistic desire, we end up losing our path, and we just go crisscross here and there. And also, we are in a world today where, unfortunately, everyone, be it our own brothers and sisters, they themselves are so lost that the guidance is literally impossible to find. And I think the little spirituality that I had in my life, that made me sleep over things, that made me think over things, especially during Ramadan, or when I used to open Quran, because of course they say Quran is the biggest dawah that, it's the biggest dawah, more than your words. When you read, even if you don't understand anything, it still touches your heart because it's Allah's word. It's not a word by any great author or a writer or somebody who speaks and writes amazingly, somebody who has mesmerizing voice or words, but it's from the greatest, the supreme. And even if you don't understand the language, it just touches you, and you feel that, I want to connect with this book. This is the book that is for me, and how do I do it? And I think that is something which I never left. I used to, of course, I used to pray. Initially, prayer, how it is, it was not that punctual, and Quran used to happen, the tilawat used to happen once in a year. Like, unfortunately, most of the unfortunate people who were or are still like me from my back old days, jahan pe saal mein ek baar you open the Quran and you read. So obviously, the iman used to come and go in terms of connecting with Allah subhanahu wa ta'ala. And then, of course, there came a time where I just had a realization that I don't belong here. And I think it's only Allah's signal that it happened to me, because I was not surrounded by any dini people. I was not surrounded by anyone who could come and tell me that this is haram and what you're doing is wrong. Like, there was no one to guide me, and everyone appreciated. As far as I know, it was your own choice. Yes. Without anyone guiding you or advising you. But I looked for help, and I think when I was completely ready, and I knew that, like, I don't want to take a back step. That is when, of course, I knew Anas, 2 years back, I had met him once, and I knew him a little, and it was 2020 that I connected back with him. And I think that was Allah's way, I think He knew that now, like, this was already planned. There was not one point that triggered this thing. There were a lot of points which I also told in my bayan when I was in Hajj, that 2019 was very, very rough on me in terms of emotionally. And emotion also means religious emotions that was going the thing that I was going through. And like I said before, it was in the month of Ramadan, last days, that I used to see grave, and I used to see burning, blazing grave, and I used to see myself inside it, and I used to see myself screaming for help. And I used to get scared, and I used to wake up, and I used to cry for hours. I couldn't sleep because I was scared. So initially, I just thought it's a dream, just like how you dream. But of course, it's a scary dream. As a Muslim, like what this dream ka tarjuma is. How would you, what would be if somebody has to translate me, what this means. Like, there was no read in between, read between the lines. It was as clear as water. And I was like, okay, then next day. And I think it kept happening for a week, 10 days. And then I was scared. And that's when things
started taking a U-turn inside me, but obviously I had nobody to talk to because, you know, when you talk, people start judging you. They say, oh, this is what she said 2 days back and now see, she's dancing. So, you know, that phase was a very sensitive phase in my life where I wanted to have changes, bring those changes, but I couldn't share it with anybody. I had nobody I could talk to. And I think that is also one reason why things just kept delaying, because I had nobody to share my feelings and somebody to guide me. Yeah. So how did that suddenly you start speaking to Maulana here then? How did that happen then? So that phase went, then 1-2 months, but I was completely broken. You know, people used to see the happy Sana, they used to see the Sana who's dancing, who's singing, who's traveling, but internally I was broken. And then there was month of November and December. That was my last project that I did. I was doing a web series and I was shooting in Jordan. I was there for a month. I again started seeing the same dream. And that is when I think I realized that if I don't change, this is what my end is. And if Allah subhanahu wa ta'ala is showing me this again and again, I think He definitely wants this thing to change. Maybe He loves me, you know, because I was under this perception that people put inside your minds, and also unfortunately the religious people that they put inside your mind that, you know, you people don't belong to us. So yeah. That's how it started. So, You see, subhanallah, sometimes in Quran Allah subhanahu wa ta'ala says, Allahu yashtabi ilayhi man yasha. Allah jisko chahe apne liye chun le, apni taraf bulane ke liye chun le. Bollywood industry is full of Muslims. Too many, yeah. Too many, yes. I'm not saying that majority are Muslims, but there are. The bigger ones are. Yeah. The ones who ruling are. The top three are. Unfortunately, yes. Yeah. Khans are. Yeah. But in reality, I mean, if you were to see Muslims in Bollywood industry, I would say they are not 10, they are not 100, but hundreds. Yeah, sure. You know? Yeah. And those who are like superstar and so on are in dozens, Yeah. right? Not in just 2 digits. Yeah. And some of them you might have seen basically that ہم تو بھائی اللہ کو بھی پوچھتے ہیں اور بھگوان کو بھی پوچھتے ہیں. ہمارے گھر میں جو ہے مصلی بھی ہے اور مورتی بھی ہے. Some of them are like that. Yeah. Some of them are, you can say, just by chance that they are Muslim by name. Yeah. So in that environment, if you get those signals, if you get those vibes and those dreams, definitely you are chosen from Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, definitely. Allah subhanahu wa ta'ala was talking to you in that manner. So now, how difficult was it? مفتی صاحب آپ کے ذہن میں بھی کوئی بات آئے درمیان میں کوئی آپ ایڈ کرنا چاہیں تو by all means آپ ضرور کریں. How difficult was it for you to then leave everything and go towards, you can say, rather simple life, not so exciting life in terms of worldly? I'm going to be dead honest with you. It was the most easiest decision I've ever taken. Trust me. Is it? Yeah. It's the hawa that we make that it's the most toughest decision, but it's not. Because when you come towards goodness, Allah sends so much of positivity in you that, you know, there is no way that you're going to feel that this is the most difficult decision that I'm taking in my life. I was not a materialistic person any which ways. I like material. I'm not going to say I love brands, I love material, but I'm not greedy for it. If I get it, great. If no, no problem. It's not something that I have to get this by hook or by crook. You know, I was not that kind of a person. I'm a very homely person. I am a family person. I love family. I love my people. I'm there for people. I'm always somebody who is, who is the middle person who's always joining people. I like to mend things. I don't like to break things. So I think even that mentality is something that really helped me. And when I was training myself during lockdown, okay, I think the first most tough decision for me was to switch off the TV. And it was during Ramadan and it was Chand Raat, and I remember, Chand Raat ko band ho gayi thi. So I remember telling Anas that, I have decided one thing. Like everything happened step by step during lockdown. So the first thing I called him and told her is like, today's Chand Raat, and I've decided I'm never going to watch TV ever again. And my mom, I didn't even bother to ask her, because I was like, I know it's right and I don't want to take your decision also in this. Now I am your teacher. So I remember switching it off, and then I remember cancelling our cable connection. So even if my mother wants to switch on the TV, there was nothing to watch. Alhamdulillah, in Ramzan we were good Muslims somewhere. So you know how it is, Ramzan, the whole vibe changes of everyone, yeah. So Ramadan, any which ways, none of us watch TV. That was a rule for last so many years that no matter what, you're not going to switch on TV, even for news. There's nothing that we are going to do any which ways. So just keep it shut, concentrate on the ibadat. But
the moment, you know, everything was gone, and, you know, keeping yourself away from the phone, because phone is the biggest fitna now, and, you know, you really have to save yourself from the phone. And I was like, nee, let me listen to the bayans, let me listen to the tilawat, let me listen and learn things. So that was my first step. And I think after a while, after I think a week or during Ramadan, I don't remember, maybe mid-Ramadan, I decided that I'm not going to talk to any non-mahram anymore. And that phase was so difficult for me at that point of time, because emotionally I was in a different world. Obviously there was this certain depression and anxiety that I was going through because of a lot of things, you know, also because of the amal you do, I think, that puts you in this kind of a situation apart from your personal situation. So I was already going through, and I remember the people who were there for me as friends. I remember I just told Anas, I said, I've decided I'm not going to talk to any non-mahram. And he was the only one I used to confide in. So I was not telling anybody anything about my changes, because I was too scared that shaitan would not let me change. And I was so scared of him. It's so funny that even my mother didn't know I'm changing till the time I announced my tawbah, that I've left everything and I've taken the hijab forever. So Was that before your marriage? Or? yeah, of course, before I have done everything for Allah subhanahu wa ta'ala, not for marriage, not for a boy. Because this is the love that I wanted to show Allah, that this is for you. And I will never join anybody in this course, even when it comes to a simple hijab or this, that this is solely because I love you from bottom of my heart and I want to come by your side. It was not a condition from him. No way. In fact, he was shocked. When I told him that, you know, when I was tying my scarf and going for work office, like I have a skincare clinic, Anas didn't know. Anas thought that, oh, I'm covering up because it's COVID and everything. And then Anas was like, every day you're wearing this. So he felt that there's something. मुझे याद है रमज़ान के बाद जब कोरोना पहली दफ़ा खुलने लगा तो हमारे यहाँ से जब ऐलान हुआ हुकूमत की तरफ से, तो मैंने इन्हें कहा कि कोई बात नहीं, भी आप काम करें और थोड़ा सा He was the one who was telling me, हमारी बातचीत हो चुकी don't leave anything now. ख़त्म हो तो फिर मैं थोड़ी सी सुनाता हूँ। तो हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं उनमें जिनकी शादियाँ नहीं हुई उनको बड़ी हिम्मत होगी लड़कों को। तो मैं ये कहा करता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने सना दे दी ना, तो अगर कोई किसी भी लड़की का इरादा रखे ना, अल्लाह से मांगता रहे, कोशिश करता रहे, तो पूरा हो जाता है, निकाह हो ही जाता है आखिर। तो एक इनको कॉन्ट्रैक्ट आया कि भाई ये बातें तो 20-30 साल पहले हमारे सामने आनी चाहिए। जी तो एक कोई कॉन्ट्रैक्ट आया कि भाई ये सूट है, खतरों का खिलाड़ी की इंडिया में शो आता है, उसमें ये रह चुकी थी, तो वो आमतन साउथ अफ्रीका में शूट होता है वो सारा। तो लॉकडाउन था और लॉकडाउन खुला था दुनिया भर के अंदर, थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हुआ था, तो उस साल वो लोग शूट कर रहे थे इंडिया ही में। तो उन दिनों में इनको कहा कि भाई इस तरीके से हैं, ये हैं, फला है फला है। मैंने कहा कर लो आप। नहीं, मैं नहीं करूँगी। तो मैं तो इस तरीके से तैयार था कि भाई ठीक है, थोड़ा सा हम बर्दाश्त करेंगे, वक्त के साथ ये खुद बदलेंगी तो उसमें फ़ायदा रहेगा। शादी हो चुकी थी? नहीं, शादी नहीं, लेकिन हम दोनों के दरमियान फास्ट ट्रैक तय हो चुका। He wanted to be slow and have hikmat, but I was on a fast track. I was like, no, I'm not doing it, leave it. Yeah. और वो इतनी And जल्दी that is the best, to be honest. Yeah, that is the best. Yeah, because I knew if I would do that, I would go there, things will change. Because shaitan is, astaghfirullah, he's so powerful, unfortunately, and he's inside our nafs. It's so difficult to fight with him. It's the most difficult battle. And especially when you're already there and when you see so much of money. You know, the greed is never ending. It's going to be never ending till your qabr, I think. But, you know, that is when I was like, I am nowhere doing it. I know there's a lot of money involved and I'm getting whatever I'm quoting. But I knew that I don't want to do it at all. I wanted to save myself. I didn't want to step in there. I was like, no, I've taken this scarf. If I'll go there, I have to remove this. And then I don't want the hidayat to be delayed anymore. Because this happened even before. In 2018, मैंने एक plan बनाया था. तब जब इनसे मुलाकात दूसरी बार मेरी बड़ी खूबसूरत हमारी कहानी है। वो ऑफ कैमरा बताएंगे, थोड़ा सा सेंसर चीज़ बता भी सकते हैं, घर की बात है। So आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। आज आप लोगों का हमने पोस्टमार्टम करना है। सिर्फ ऑपरेशन नहीं है, पोस्टमार्टम। तो अभी तो इब्तिदा है। So 2018 मेरा डिले हो गया था, तो फिर 20 में मैंने सोचा नहीं, अब वो 2018 वाला रिपीट नहीं करना है। अगर अब वो होगा तो अब नहीं हो पाएगा। So मैंने कहा ये मेरा जो जोन अभी बहुत करेक्ट चल रहा है, my mind frame is also on the right track and this is the right time. वो कहते हैं ना जब लोहा गर्म हो तो उस पे हथौड़ा मार देना चाहिए। I think that was the situation in my life. I said अब इसे ठंडा होने नहीं देना। Let's make the most of this time. माशाल्लाह है। तो इनकी तरफ आते हैं, तो इनसे मुलाकात कैसे और कहाँ किस तरह हुई? First time we met in Makkah. अल्लाह के घर ही मुलाकात हुई थी। माशाल्लाह। And that's so strange कि बस 5 मिनट we met. I was leaving and I met him. Of course his niyat was dawat. He came with somebody else and he got to know I'm there. He took my number. He messaged me and apparently we had a common friend, एक common दोस्त थे। तो हम मिले और मैं बस इंडिया निकल ही रही थी। तो बस 10 मिनट की मुलाकात हुई, मैं निकल गई, फिर हम बीच में थोड़ा उसमें भी ये हुआ था 3 दिन तक उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं दिया मैसेज का। एक इंडस्ट्री के एक्टर थे हमारे भाई साहब, तो उनको लेके मैं उम्रे पे था। तो जब मैंने मैसेज किया तो वो 3 दिन तक तो मुझे हाँ वालेकुम अस्सलाम, मैं 4 मैसेज करूँ उसका जवाब ही आ गया। अब मेरे तो गुमान में भी नहीं था ना कि अल्लाह मेरे आगे मुकद्दर में ये करेगा। ये 2017 की बात है, 2017 की। फिर इनका मुझे मैसेज आता है और 17 ही रमज़ान थी, 2017 में 17 रमज़ान थी कि मैं फ़ला जगह हूँ और हम लोग अभी निकल रहे हैं। इनकी 2 चीज़ें बड़ी अच्छी थी हज़रत, कि ये हमेशा से माशाल्लाह अमाल करती रहती थी, अमाल से जुड़ी हुई थी।
ان کی روزانہ کی سورہ رحمان سورہ واقعہ نہیں جاتی تھی. 5 وقت کی نماز ان کی انڈسٹری کے زمانے میں بھی نہیں جاتی تھی. اچھا. ہاں, نماز ان کی قضا نہیں ہوتی تھی. یہ سوٹ پہ بھی ہوتی تھی, وہاں بھی نماز پڑھتی تھی, اور یہ مشہور تھی. ہمارے یہاں کے جتنے بڑے اداکار ہیں تو اب بھی تعلق ہے, دوستی یاری ہے ان سے, وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے بنی نہیں تھی, اللہ میاں نے اس کو کچھ کام لینا ہوگا اس لیے اس کے اس طرف بھیج دیا. یہ بگ باس 100 آتا ہے ہمارے یہاں, ہر سال ہوتا ہے, اس سال ابھی تھوڑے دنوں پہلے ختم ہوا. تو ہمارے سلمان خان صاحب اس کو ہوسٹ کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں بہت مشہور میوزک ڈائریکٹر ہے, وہ مجھے کہنے لگے شادی کے بعد کہ یار یہ اس لیے بنی نہیں تھی. میں نے کہا کیوں؟ بولے کہ کئی سالوں پہلے جب میں کچھ ایک مسئلہ ہوا تھا تو سلمان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ جائیں اور تھوڑا سا اس مسئلے کو دیکھیں اندر, جو ان کے ساتھ دوسرے گروپ والے ساتھی جو تھے. تو کہ میں نے ان کو دیکھا رات کے وقت ایک کونے میں نماز پڑھ رہی تھی, تو میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا. میں آیا تو میں نے سلمان خان صاحب سے پوچھا, بولے یہ ایک لڑکی ہے ثنا خان, اس طریقے سے ایکٹر ہے. تو بولے میں بہت حیران ہوا, اور اس کے بعد بولے میں نے ہمیشہ دیکھتا تھا کہ یہ ماشاء اللہ دین سے جڑی ہوئی تھی. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ بھائی بہنوں میں کوئی نہیں ہے, یہ اکیلی ہے, بھائی بہن ان کے کوئی نہیں ہے اپنے والدین کی. ان کی والدہ کو 2013 کے اندر کیا ہوا تھا, برین ہیمریج ہو گیا تھا, 10 میں. انہوں نے با کمال خدمت کی حضرت اپنی والدہ کی. 6-8 مہینے وہ ہاسپٹل میں رہے, موت نہیں لکھی تھی, لیکن اس بیماری کے اندر انہوں نے اپنی ذات سے مال بھی لگایا خدمت کی لائن سے, یعنی ایک بیٹے کی طریقے سے انہوں نے بہت زیادہ خدمت کی. تو یہ ساری دنیا جانتی ہے ماشاءاللہ, یعنی ان کے فین اور ہمارا انڈیا کی ساری انڈسٹری جانتی تھی. تو یہ چیزیں ان کے اندر یہ خوبیاں تھی. تو یہ ہوتا تھا کہ یہ ہر سال رمضان میں عمرے پہ جاتی تھی انڈسٹری میں بھی. اچھا. ہاں, اچھا. تو یہ 2013 سے جاتی رہی, 13, 14, 15, 16, 17 میں اتفاقاً میں بھی ہوتا تھا, لیکن کبھی اس طرح سے ملاقات نہیں ہوتی تھی. میرے ساتھ انڈسٹری والے ہی ایک صاحب تھے, تو انہوں نے مجھے بلایا تو میں چلا گیا. اب رمضان میں عامةً فجر کے بعد حرم کی مصروفیت رات بھر کی ہوتی ہے, تو سونا آدمی بستر دیکھ رہا ہوتا ہے. تو میں چلا گیا, میں نے کہا باجی کیا حال ہے. اب مجھے تو پتہ نہیں تھا نا کہ میرے مقدر میں بیوی بننے والی ہے, تو میں نے باجی کہہ دیا. تو جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے اکثر انہیں ہمارے انٹرویو دیکھے ہوں, لیکن یہاں جو میں بتاؤں گا یہ شاید پہلی دفعہ کہنے لگا ہوں سارا. تو انہوں نے کہا بس خیریت ہے, میرے لیے دعا کرنا, آپ یہاں رکنے والے ہو, ابھی عید کے بعد آؤ گے. میں نے کہا انشاءاللہ دعا کریں گے. میں نے کہا آپ کو کوئی بھی انڈیا میں کام ہو تو ضرور بتائیے گا. یہ واپس ہو گیا, ان کی والدہ سے میں ملا, مجھے بڑا یعنی تعجب ہوا کہ اپنی ماں کو ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا, ماں جس طریقے سے اس بچے کو پیار کرتی ہے, اس بچے کو لے کے چلتی ہے, وہ اپنی ماں کو بچے کی طرح یہ لے کے چل رہی تھی. اس کے ساتھ ان کے ساتھ سنبھالنے والے لوگ بھی تھے, لیکن یہ اپنی والدہ کو اس طریقے سے. انڈیا آنے کے بعد میں نے ان کو میسج کیا, انہوں نے 1-2 دفعہ جواب دیا, تیسری دفعہ مجھے بلاک کر دیا کوئی بات کیے بغیر. اب کیوں کرتے تھے وہ تو ان کو ہی پتا, آج تک وہ مجھے کبھی نہیں بتایا, شاید آپ کی برکت سے یہاں بتا دے. اب اس سے آگے کی بات حضرت یہ ہوتی تھی. اچھا نہیں, ابھی ایک قدم اور پیچھے جاتے ہیں. آپ نے ان سے ملاقات کی حرم میں, اس کی بھی کوئی وجہ تو ہوگی نا, صرف دعوت. یعنی نہیں, لیکن آپ کو کیسے پتا کہ یہ وہاں موجود ہیں, یا ان کو انسٹاگرام پہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالا تھا. تو میرے ساتھ جو صاحب تھے عمرے پہ, وہ بھی انڈسٹری سے تعلق رکھتے تھے, تو ان کا ان کی دعا سلام تھی, دوستی یاری تھی. انہوں نے کہا کہ مولانا آپ ان سے ملنا چاہیے, بڑی اچھی لڑکی دین کی طرف آ سکتی ہے, تو ہمیں ملنے میں کیا جاتا ہے. تو میری یہ نیت تھی. ٹھیک ہے, اور آپ کو تھا کہ ہی از کمنگ تھرو اے ریفرنس. ہاں, for me it was okay, somebody is there, A random guy. so میں مل لیتی ہوں. ہاں, مولانا سے مجھے پہلے بہت ڈر لگتا تھا, مجھے لگتا تھا آپ فتوا دے دیں گے مجھے. اللہ کی پولیس کہتے تھے. ہاں, اللہ کی پولیس کہتی ہوں میں نے اللہ کی پولیس آ گئی بھاگو. شادی کی تو مفتی سے ہی کی. الحمدللہ. مولوی سے بھی نہیں کی, مفتی سے کی. اگر مولوی اللہ کی پولیس ہے تو مفتی تو اللہ کا دروغہ ہوا. تب اتنا ڈفرینس نہیں پتا تھا انفارچونیٹلی. جی. سب داڑھی ٹوپی والے مجھے مولوی لگتے تھے, نارمل انسان بھی مجھے وہ بھی مولوی لگتا تھا. بٹ پھر یہ بلاک کرتی تھی حضرت. انہیں کوئی کام ہو نا, کوئی بات پوچھنی ہو, کوئی دینی بات ہو یا کوئی مشورہ لینا ہو, تو یہ مجھے ان بلاک کرے, بات پوچھے, پھر بلاک کر دے. یہ پورا 2017 چلتا رہا. یہ بھی بتا دے کہ کیوں آج یہ کیا تھا وجہ. ہو ہی رہا ہے. نہیں, بس ایسے ہی آئی واز اسکیئرڈ کہ اب یہ کچھ بول دیں گے, اب یہ کچھ بول دیں گے, تو اپنی مدعے کا جواب لے لو پھر بند کر دو. تو 2018 کے موقع پہ حضرت حج کے نہیں, لیکن بلاک کرنے سے پہلے اگر کسی سے مطلب بات چیت چل رہی ہے, چاہے وہ مطلب یعنی ایک استاذ یا مولوی کی شکل میں جو بھی ہے, تو اس کو کم از کم بتانا تو چاہیے کہ بھائی پلیز ڈونٹ کانٹیکٹ می. یعنی وہ ہاں, مجھے وہ بولنے برا لگتا تھا, پھر بلاک کرنا برا نہیں لگا. بلاک وہ اس طرح کرتے تھے کہ جیسے ابھی بات پوچھی ہے, شام کا وقت ہے, میں نے جواب دے دیا, انہوں نے جزاک اللہ بہت شکریہ. اس کے بعد جب اگلی دفعہ میں ان کا نمبر کھولوں تو میں بلاک ہوں. اب وہ کس ٹائم پہ میں بلاک ہوتا تھا مجھے نہیں پتا, فوری ہو جاتا تھا یا رات میں ہوتا تھا یا صبح ہوتا تھا, وہ نہیں پتا ہوتا تھا مجھے. تو کچھ اس پہ ان کا مسئلہ حل کریں. جی میں نے بول دیا ان کو, مجھے وہ آج تک مجھے اس کا جواب صحیح ملا ہی نہیں ہے جس سے میں مطمئن ہو جاؤں. 2018 کے موقع پہ حضرت میں حج پہ تھا. اللہ حرمین بہت لے جاتا تھا الحمدللہ پہلے سے ہی. تو حج کے موقع پہ ہمارے ایک بزرگ ہیں ماتاری جم صاحب, میں نے ان کو کہا, میں نے کیا ایک لڑکی ہے, تو آنٹی مولانا کے گھر میں سے جانتے تھے ان کو کہ ہاں وہ اسنیپ چیٹ وغیرہ پہ رکھتے رہتے ہیں, صافی انسٹاگرام وغیرہ کے اوپر. تو ماں کا میری بات کراؤ ان سے. تو میں نے ماں کا کوئی آیا ان کا کوئی ابھی آخری کوئی مووی, میں نے کیا تھا کافی کرتی رہتی ہے. تو ان دنوں میں ان کی ایک ویب سیریز آئی تھی زندہ باد کے نام سے. تو اس میں یہ کوئی افسر بنی ہوئی تھی, تو بندے بڑا پٹ رہی ہے, اس کا اس طرح سے سوٹا. میں نے کچھ چیزیں دکھائی, میں نے ان کو میسج کیا کہ مولانا آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان کا 2-3 گھنٹے کے بعد جواب آیا, جی یس. میں نے کہا میں انس ہی, مجھے ان بلاک کرو. وہ نمبر بھی بلاک. میں نے کیا یا اللہ خیر ہے, میں نے کیا.
میرے ساتھ ایک دوست تھا, میں نے کہا آپ کے پاس واٹس ایپ نمبر ہے نا سعودیہ کا, وہ مجھے دے دے پھر آپ لے لینا. میں نے ایک مولانا سے ویڈیو بنوایا, میں نے ان کو بھروسہ تو ہو کہ میں بندہ صحیح ہوں. اب ابھی تک کوئی تصور میں نہ نکاح تھی نہ شادی تھی, کیونکہ ہم لوگ سیدھے سادھے مولوی لوگ. تو یہاں بتاتا ہوا تھا تو میں نے وہ ویڈیو بنوائی, بھیجا ان کو, تو ان کو لگا کہ ہاں بندہ صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ جی بات کرائیں, بات کریں. ان کو بندہ صحیح ہے نہیں لگا ہوگا, بندہ ہاں بات صحیح کر رہا ہے, بات صحیح کر رہا ہے, یہ بات بات صحیح بھی آپ کرنے کی میں اور بندہ صحیح ہونے میں دونوں میں جی فرق جی. تو بات جب کرائی تو مولانا نے کہا کہ بیٹی کیا حال ہے, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ مولانا میں تو انڈیا میں ہوتی ہوں. تو بولے بیٹا دبئی آنا ہو تو بتائیے گا. بولے میں نیکسٹ منتھ آ رہی ہوں ایک ایونٹ کے سلسلے میں, کرکٹ ایونٹ ہے. تو میری والدہ بھی بولے ساتھ ہو گئی ہے. انہوں نے حضرت مولانا کو یہ کہا تو بولے بہت اچھی بات ہے. ان دنوں میں 2018 کا اگست کے آخری دنوں میں تھا, ستمبر آیا, ستمبر کی 25 تاریخ طے ہوئی تھی. 20 کو مولانا کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ بھائی میں گھر والوں کے ساتھ آ رہا ہوں. میں نے ان کو معلوم کیا, تو اس کے بعد میں بلاک نہیں ہوا, شکر ہے, اس بات کرانے کے بعد. تو ہیوی ویٹ ہو گیا نا. یہ ریفرنس زیادہ بڑا تھا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے ان کو کیا بولے میں تو آ گئی ہوں, دبئی میں ہی ہوں, اور میرا کل ایونٹ ہو جائے گا, اس کے بعد 2-3 دن میں فری ہوں. تو کس وقت ملنا ہے؟ میں نے کیا 25 تاریخ کو ظہر کی نماز کے بعد. مولانا مجھے کہا کہ آپ بھی آ جائیں. میں بھی چلا گیا. تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ, ان کی دوست کے ساتھ ملنا ہے. مولانا اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے. تو مولانا اس کو ملے, بڑی ہنسی مذاق 2-2.5 گھنٹے ہو گیا, ہنسی مذاق ساری چیزیں ہوتی رہی. ہم لوگ ساتھ ہی باہر بیٹھے رہے دوسرے کمرے میں, اور مولانا نے ان کو کچھ ہدیہ وغیرہ دیا. یہ رخصت ہو گئی. یہ اپنے اسی لباس میں آئی تھی جو انڈسٹری کا لباس یعنی تھا, لیکن سر پہ وہ ہلکا سا دوپٹہ, جو دوپٹہ بار بار گر جاتا ہے, دوپٹہ, ہاں دوپٹہ جو بار بار, دوپٹہ, ہاں تو وہ بار بار گر جاتا تھا. میں نے کہا آپ اس کا اتنا زیادہ میں نے کہا خیال نہ کریں, کوئی بات نہیں, گر جانے دو, کوئی بات نہیں. میں نے ان کو ریلیکس رہو, میں نے کہا مولانا بھی ہماری طرح ہی ہے. میں نے کہا مولانا نے کوئی دین کی بات نہیں کی ان سے, صرف ہنسی مذاق. یہ مجھے جاننے لگے, مجھے کہتے یار بہت اچھے مولانا ہے یہ. میں نے کہا کیوں؟ بولے یار ان کو تو انڈسٹری کا بھی بارے میں کافی کچھ پتا ہے. میں نے کہا ایسا ہی ہے. حضرت اکتوبر آ گیا, میں بھی انڈیا آ گیا. نومبر میں شیروز جماعت میں تھا. تو میں ایسے سویا ہوا تھا. ہمارے انکلیشور کے پاس ایک علاقہ ہے امرواڑہ, ایک گاؤں ہے چھوٹا سا, انکلیشور اور یہ پانولی کے درمیان. تو ایک پرانی سی مسجد تھی, اس میں لیٹا ہوا تھا. مولوی صاحب کا میسج آتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. مولانا کا میرے اوپر, بیٹا میرا دل بڑے سرے صدر ہے, اگر تمہارا ثنا کے ساتھ نکاح ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی. ایک لڑکی جہنم کے راستے سے جنت کے راستے پہ آ جائیں گے, اللہ اس کے رسول بڑے خوش ہوں گے. میں نے حضرت وہ, میں ایسے لیٹا ہوا تھا نا, میں ایسے اٹھ گیا جھٹکے سے. لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کون سی ثنا. ایسا میسج سن کے تو مردہ بھی جو ہے بالکل ایسا ہی. تو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آوے کہ یہ کون سی ثنا. میں نے مولانا کو لکھا, حضرت مولانا نے مجھے کہا فون کیا, بولے وہی ثنا خانم. مولانا نے فون کٹ کر کے رکھ دیا. میں نے کہا یا اللہ میں اب کیسے بات کروں, میں تو اس کو باجی کہتا ہوں. تصور میں بھی نہیں تھا نا, کیونکہ حضرت میں ایک بات پتا تھا, وہ چلو پہلے کہنے لگا تھا. میں نے کہا یہ سناؤں گا نکاح کے پیغام کے بعد تو اچھا لگے گا. ہمارے استاد ہوتے تھے, وہ کہتے تھے, مدرسے کے طلبہ ہوتے ہیں نا, کبھی کوئی جگہ غلطی کر دی, کچھ ہو گیا, کوئی شکایت آ گئی, تو وہ کہتے کہ بھائی ایسا کیوں کام کرتے ہو. ہم لوگ رکھتے داڑھی, ہماری شکلوں کے ٹھکانے نہیں ہوتے, پائجامے ہمارے اونچے پہنتے ہیں, ہم لوگ کرتا پہنتے ہیں, اور کھاتے ہیں بینگن کڑی کھچڑی, یہ سارا کھانا کھاتے ہیں ہم. تو بولے ہمیں تو لڑکا بھی نہ دیکھے تو لڑکیوں کے پیچھے کیا پڑنا. بولے جب مقدر میں اللہ دے گا تو کر لینا نکاح, ورنہ گھر میں خاموش بیٹھے رہنا. تو مجھے میرے استاد کی بات یاد آ گئی. میں نے کہا یار میں ایک چھوٹے علاقے کے رہنے والا, بڑا انکلیشور ایک چھوٹا سا شہر ہے, یہاں سے شروع ہو کے وہاں ختم ہو جاتا ہے. میں نے کہا یا اللہ میں کیسے بات کروں اور کیا کروں, مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہے. حضرت دوپہر کا وقت تھا, عصر گزر گئی, اور میں نے کہا میں کس سے مشورہ لوں یہ بات کا. تو ہمارے ایک بڑے عزیز دوست, وہ میرے ساتھ تھے پڑھنے کے زمانے کے ساتھ ہی. میں نے کہا یار وہ ثنا نہیں ہے. بولے کون ثنا. میں نے کہا وہ ثنا خان. بولے ہاں. میں نے کہا ان سے نکاح کی بات ہے یہ. بولے کس نے کی. میں نے کہا مولانا صاحب نے. بولے تیرا دماغ خراب ہے, تو کدھر وہ کدھر. بولے میں نے کہا کیوں. بولے بلی کے خواب میں چچڑے. بولے سنا ہے کبھی. میں نے کہا ہاں. تو بولے اپنی شکل تو دیکھ. میں نے کہا بات تو تمہاری صحیح ہے, مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی ہے, لیکن وہ مولانا صاحب بھی تو کوئی بچے نہیں ہیں نا. اب میں نے مولانا کو کہا, میں نے کہا میں کیسے بات کروں. تو مولانا نے مجھے پھر آگے رہنمائی فرمائی کہ آپ انہیں کہیں کہ اب اپنا گھر آباد کر لیں, نکاح کر لے, کوئی اچھا لڑکا دیکھ کے. اگر کوئی لڑکا ہو تو ہمیں بتائے تو میں بھی بات کر سکتا ہوں, اور کوئی نہ ہو تو میں تلاش بھی کر سکتا ہوں, اور آپ میرے بارے میں بھی سوچ سکتی ہیں. اب میں نے کہا ان سے کہوں میں کیسے. حضرت اس دن میں نے پتہ نہیں اوابندی پڑھ لی, جتنی نوافل پڑھنی تھی پڑھ لی, صدقہ بھی دے دیا, کافی چیزیں کی میں نے کہ اللہ کوئی راستہ کھولو, کوئی ذہن میں کوئی ایسی بات. عشاء کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ میں ان کو میسج کرتا ہوں. اب حضرت میں نکاح کی بات کرنے لگا ہوں, میری عقل یعنی لمبی تھی بھی نہیں, اور وہ کیا کہ ایک شوق بھی تھا اور خوشی بھی تھی. تو میں ان کو کہہ رہا ہوں, میں نے کہا باجی آپ سے کچھ بات کرنی ہے. بات کرنے لگا ہوں نکاح کی, اور باجی لکھ رہا ہوں. تو شروع میں میرے پہ بڑے وہ ہوئے کہ یار آپ باجی. میں نے کہا یار ہمیں تو پتہ تھوڑی نہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے ایسا آگے. میں نے ان کو کہا کہ میرے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. ان کا رات 11 بجے میسج آیا کہ ہاں جی بولیے. اب میں ڈرنے لگا. میں نے کہا اگر میں نے ان کو یہ بات کہہ دی, یہ میرے خلاف ویڈیو بنا دیں گے کہ یہ مولوی سب بڑے بدتمیز ہوتے ہیں.
میرے کو ڈر بھی لگ رہا ہے. میں نے مطلب حقیقت بیان کر دی. ہاں. اس کے بعد اللہ میاں نے میرے دل میں ڈالا, میں نے کہا ایک کام کرتا ہوں, یہ 2 وائس نوٹ میں سیدھے انہیں بھیج دیتا ہوں. میں نے وہ وائس نوٹ مولانا صاحب کے ان کو بھیج دیا, نیچے لکھ دیا. میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں, مولانا کہہ رہے ہیں یہ بات کو. اور پھر میں نے فون بند کر دیا. اور فجر سے پہلے میں اٹھا مسجد میں, میں نے تہجد واجد پڑھی, اللہ میاں سے دعا ہوا کر کے میں نے دیکھا تو انہوں نے ہنستے ہوئے سمبل مجھے بھیجا ہوا تھا. میں نے کہا چلو پہلا مرحلہ تو گزر گیا. خیر نومبر اس طریقے سے گزر گیا. دسمبر میں کہیں سفر پہ تھا, دبئی میں تھا. مولانا صاحب کا کہیں آگے سفر تھا, کینیڈا جا رہے تھے, تو ان کا اسٹاپ تھا. ماں صاحب نے ان کو فون کیا کہ بیٹا آپ کی آنٹی بھی ساتھ ہے, اگر آپ آ جائیں تو بڑی اچھی بات ہوگی. تو ان کا کوئی سوٹ تھا اس دن, اور گھر میں کوئی شادی کی تقریب بھی تھی. تو وہ دونوں چیزیں چھوڑ کر یہ ایک دن کے لیے مولانا کو 2 گھنٹے کے لیے ملنے آئی. اب میں مولانا کے ایک بڑا سویٹ تھا, اس کے اندر ایک کمرہ تھا, وہاں میں باہر کمرے کے باہر کھڑا ہوں. مولانا صاحب کے بیٹے اور ہمارے کو دوسرے دوست احباب. تو میں کھڑا ہوں تو ان لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ میرا اس طریقے سے ان سے رشتے کی بات ہوئی ہے. تو وہ لوگ سارا میری مذاق بنا گئے. بولے تیرا دماغ خراب ہے, تجھے انگلش, مجھے انگلش نہیں آتی, انگریزی مجھے اتنی تب تو بالکل نہیں آتی, اب تھوڑا بہت یہ میرے استاد بنے ہوئے ہیں. میں نے کہا کچھ تو آپ استاد بن جائیں. تو وہ لوگ سارا مستی مذاق میرے سے کریں کہ یار تیرا کیسے ہوگا, تو سوچ تو صحیح. میں نے کہا بات تو صحیح ہے, میرا چہرہ جب میں خوش شکل آئینے میں دیکھتا ہوں شیشے میں تو میں کہتا ہوں کبھی ممکن نہیں ہے. لیکن اتنا تھا کہ اللہ سے میں مانگتا تھا روزانہ 2 نفل پڑھ کے. جس دن سے یہ بات آئی اس دن سے لے کے 2020 2 سال, لیکن وہ 2 سالوں کے اندر ویسی نفلیں کبھی پہلے نہیں پڑھی. پہلے کبھی نہیں پڑھی, اور اس دل کے ساتھ بھی نہیں پڑھی. اللہ معاف فرمائے. وہ کہتے ہیں نا اللہ کے لیے دنیا بھی مانگتے اللہ دے دیتا ہے. تو اللہ کے لیے ہمیں اللہ سے بڑا ہی آخرت مانگنی چاہیے, بڑی جنت مانگنی چاہیے. مولانا صاحب نے پیچھے پلٹ کے ان سے کوئی بات نہیں کی. میں ان کو پوچھتا ہوں کوئی بات ہوئی, تو نہیں کوئی بات نہیں ہوئی. اب میری ہمت ان کو فیس کرنے کی نہیں ہو رہی ہے. 2019 داخل ہو گیا, ان کے کچھ اپنے مسائل تھے. رمضان دوبارہ آیا, اس سال رمضان میں عمرے پہ نہیں تھی. میں حرم جانے لگا تو انہوں نے کہا میسج آیا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. میں نے کہا جی بولیے. اب ان دنوں میں رمضان کے اندر یہ ماشاءاللہ نہ سوٹ کرتی تھی نہ کچھ چیز کرتی تھی. یہ ایک معمول تھا ان کا ہر سال کا. ہر سال کا. پہلے بھی کچھ چاہے جتنا پیسہ ملے, جتنا لمبا کانٹریکٹ ہو, یہ نہیں سائن کرتی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار میں قبر کو خواب میں دیکھ رہی ہوں 2-3 دن سے, اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. لیکن ایک اچھا دیکھا ہے کہ اچھی قبر بھی دیکھی ہے, لیکن پہلے 2 دن بہت بری طریقے سے میں نے دیکھا ہے. میں نے کہ اللہ سے مانگتی رہو, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ کھولے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کے فیصلے کرے, اور آپ اللہ تعالیٰ آپ سے انسانیت کی خدمت اور دین کا کام لے دنیا کے اندر. میں نے کہا آپ کے اندر اللہ نے جو میں سمجھا سکتا تھا میں نے 10-15 منٹ میں نے یہ بات کی. اب ہمارے وہ نکاح کے سلسلے کی کوئی بات نہیں ہوئی, نہ انہوں نے مجھے کی نہ میں نے ان سے کی. 19 کا حج کا موقع آیا دوبارہ. تو 19 کے حج کے موقع کے اوپر عرفات کے میدان میں میرا ایک معمول ہوتا تھا کہ میرا حضرت جتنے انڈسٹری کے دوست احباب ہے یا اس طریقے سے میں انہیں اللہ کے گھر سے مکے سے یاد کر لوں, ایک فون کر لوں, ایک چھوٹا سا بھی کال کر لوں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں دعائیں قبول ہوتی ہے, تو ہمیں وہاں جا کر عامةً فضول چیزوں میں وقت گزار رہے ہوتے تھے. ہو تو کم از کم ہم ہمارے عزیز و اقارب کو یاد کر لینا چاہیے. تو میری وہ ایک عادت ہوتی تھی. تو میں نے ایک عرفات سے ویڈیو بنائی ایسے, میں نے کیا اللہ تعالیٰ آپ کو اس جگہ پہ لے کے آیا عرفات کے دن, اور پھر میں احرام وغیرہ سے فارغ ہو گیا. اس کے بعد میں نے ویڈیو ان کو بھیج دی. تو انہوں نے کہا میرے لیے بہت دعا کرنا. میں نے کہا آپ کے لیے بہت دعائیں کی, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کے فیصلے کریں گے. ان دنوں میں نے کانٹریکٹ سائن کیا اسپیشل آپس کے نام سے. ہمارے انڈیا کے اندر وہ پارلیمنٹ کے اوپر جب مسائل ہوئے تھے تو اس پہ ان لوگ کام کر رہے تھے, کہ ویب سیریز بنائی تھی جو, تو اس کی انہوں نے سوٹ کے لیے وہ جارڈن جا رہی تھی. مجھے اتنا پتا تھا کہ یہ جارڈن جا رہے ہیں. 2019 رمضان کے حج کے بعد نومبر میں مولانا اہل خانہ کے ساتھ عمرے پہ تشریف لائے, اور میں بھی اللہ کے شان حرمین میں تھا. تو میں مولانا کے پاس بیٹھا ہوا تھا, مولانا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. تو مولانا کہتے ہیں ثنا کا بیٹی کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا سر ٹھیک ہے, وہ جارڈن میں. میرے دل میں پھر امید کی کرن مجھے پھر نظر آئی, گلدستہ آ گئی. جی. میں نے ایسے کر کے فون نکالا, ٹک ٹک کر کے. میں نے کہا بات کراؤ, بولے جی بات کراؤ. میں نے نیت کی, میں نے کہا آج میں جا کے 200 ریال صدقہ کروں گا. مجھے یاد ہے وہاں بھی کنجوسی. ہاں 200 ریال. 200 ریال حضرت ہم انڈین کے لیے بہت بڑا پیسہ ہے نا. نہیں لیکن 500 ریال کا بھی تو میں نے 200 ریال, میں نے ایسے فون نکالا تو 100 کی دعا آ گئی. میں نے کہا یہ دونوں صدقہ کر دوں گا میں. اب مولانا نے ان سے بات کی, بیٹا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ٹھیک ہوں, یہ ہے وہ. میں نے کہا کہ میں مفتی صاحب کے ساتھ کچھ آپ کو ہدیہ بھجواؤں گا, قبول کریے گا, اللہ آپ کی مدد فرمائے. کوئی بات نہیں کی انہوں نے میرے سے, نہ ان سے کوئی بات کی اس موضوع کے اوپر. میں مولانا کو دیکھ رہا ہوں, میں نے کیا نا پہلے تو جا کے 200 ریال صدقہ کر دے, تو آگے اللہ مالک ہے. نومبر گزر گیا, دسمبر گزر گیا, جنوری گزر گیا, 2020 اسٹارٹ ہو گیا. فروری میں پھر میں ایک ہمارے بزرگ کے ساتھ جن سے میرا اصلاحی تعلق ہے, میں عمرے پہ تھا. تو ان کے مجھے میسج آ رہے تھے, ان کے کچھ مسائل تھے, اس پہ میں بات کرنی تھی. اتفاقاً میرا فون بند تھا اور میں حرم نبی شریف میں تھا. جب میں باہر نکلا میں نے دیکھا انہوں نے مجھے بہت زیادہ میسیجز کیے ہوئے تھے, اور 8 کال تھی. اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آج آپ نے رپلائی نہیں دیا مجھے بھی 2 گھنٹے میں, تو آج کے بعد میں کسی مولوی پہ بھروسہ نہیں کروں گی. میں نے اس کو باہر نکلا, صلاۃ و سلام پڑھے, بعد سے ویڈیو روز رسول سے بنایا, السلام علیکم. میں نے کہا میں یہاں ہوں, اتنا بول کے پھر میں نے کہا اللہ کی بندی میں حرم میں تھا, فون بند تھا, نیٹ ورک نہیں تھا, اور کوئی بات نہیں ہے. خیر وہ بات ہوگی. 2-3 دن کے بعد میری انڈیا واپسی ہوئی.
बम्बई में इन्हें एक जगह पे मुलाकात हुई मगरिब के बाद, 10 मिनट के लिए इनके कुछ मसाइल थे, उस पर बात की। मैं चला गया गुजरात। सहारनपुर से हमारे एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए थे उन दिनों में, तो मैंने उन बुज़ुर्ग से ऐसे ही दुआ के लिए कह दिया। मैंने कहा दुआ करना, एक रिश्ते का ऐसा आया था 2 साल पहले, लेकिन कोई बात चली नहीं, लेकिन अभी दोबारा वो बात ज़िंदा होने को लग रही है, तो आप दुआ फरमा दीजिएगा। हमारे बुज़ुर्ग बहुत भले भाले बड़ी उम्र वाले, उनको फ़ोन का भी पता नहीं, फ़ोन भी नहीं उनके पास। बोले अल्लाह मदद करे आपकी, बस इतनी उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा दुआ करते रहिएगा। इत्तेफ़ाक़न हज़रत लॉकडाउन लग गया 2-3 दिन के बाद। तो मुझे कुछ मेरे दोस्त अहबाब जो हैं इंडस्ट्री से जुड़े, वो कहते हैं कि लॉकडाउन में 2 का ही फ़ायदा हुआ है। एक आपका फ़ायदा हुआ, एक हमारे अंबानी साहब बड़े बिजनेसमैन है, बोले उनका पोता पैदा हुआ तो जानशीन बना, उनका फ़ायदा हुआ है, बाकी सबका नुकसान हुआ है। तो लॉकडाउन अल्लाह ताला ने मेरे लिए नेमत बनाया। अब लॉकडाउन के अंदर ये मेरे से थोड़ी सी बातचीत ज़्यादा होने लगी। जैसे इन्होंने बताया कि रमज़ान होना शुरू हुआ, तो मेरे दिल में यह आया कि सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली। पहले सोच थी जो हम पढ़ते हैं किताबों में कि हर आदमी के लिए हुस्न ज़न रखना चाहिए और हमारे गुमान को अच्छा रखना चाहिए। मैंने अल्लाह से बड़ी उसके बाद माफ़ी मांगी, तौबा की, इनसे भी माफ़ी मांगी कि हमें बदगुमानी बहुत बड़ा जुर्म है, बदगुमानी नहीं रखनी चाहिए। कब अल्लाह किसी से क्या काम ले ले हमें पता नहीं है। ये मुझे रमज़ान में कहे कि मुझे आपसे कुरान पढ़ना है, आप जब पढ़ते हैं। मैंने कहा ठीक है, फ़ोन चालू रख देना, हमारा क्या चला जाना है। तो ये पढ़े रात भर। और लॉकडाउन में ये था कि हम भी घर में। ये मुझे फजर के बाद के वाक़यात सुनाओ, क्या स्टोरी है रमज़ान की, क्या दास्तान है। अब मैं इन्हें सुनाऊँ 9 साढ़े 9 बजे तक, ये सो जावे 9 साढ़े 9 बजे। मेरे वालिद साहब का मैं एक बेटा, मेरी 3 बड़ी हमसीरा 3 बहनें, उनकी शादी हो गई। तो मेरे वालिद साहब तबलीगी आदमी, थोड़े से सख्त मिजाज के हैं। वो मेरा दरवाजे पे 10 साढ़े 10 बजे आवे, बोले कम वक्त मुफ्ती हो के मौलवी हो के, बोले कुरान का महीना सोता रहता है, नाम का मौलवी। अब मैं कहाँ कहूँ कि अब्बा जी अभी सोया हूँ। अब घर में बताऊँ भी तो कैसे बताऊँ ये। हज़रत आप यकीन न मानेंगे कि असर के वक्त मेरी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाए, मैं बाकायदा दुआ करूँ कि अल्लाह ये 2020 न गुजरने देना, मेरा निकाह हो जाना चाहिए, वरना मैं अब शादी नहीं करूँगा। मैंने क्या, मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारूँ, मैं बड़ी कुर्बानी, मैं अल्लाह में ऐसे दुआ करूँ हज़रत। तो मेरा इम्तिहान बहुत बड़ा था। इन्होंने मुझे रमज़ान के आखिरी दिनों में कहा कि नहीं, उसके बाद उस दौरान उस मौलाना साहब की फ़ोन आई और कहा कि आपको निकाह करना है। मैंने कहा 2 साल से तो लॉलीपॉप दिया हुआ है मुँह में, ना चूस पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं बोल नहीं सका बड़ों के सामने। फिर दूसरे दिन ही मुझे कहती आप मेरे से निकाह करोगे। मैंने कहा 2 साल से वो मौलवी साहब कर रहे हैं, लॉकडाउन खत्म होगा तुम अपनी दुनिया में चले जाओगी, मैं ऐसे बैठ रहूँगा। मैंने कहा गिल्ली डंडा का खेल थोड़ी ना है कि यार आप लोग मजाक ही बना रहे हो। अब मेरी वालदा हज़रत इत्तेफाकन, आमतन माएँ हमारे इंडिया के अंदर आप बेचारी सीधी सादी घर की होती है, गाँव देहात की, तो वो शादी की बड़ी फ़िक्र करती है। तो मेरी वालदा मेरी शादी की बड़ी फ़िक्र करे और रोज़ाना मुझे हर लड़के के बारे में कहे, बेटा ये इतनी अच्छी है, ये फला बुजुर्ग के घर से, ये फला। मैं अब कहूँ क्या कि अम्मा मैंने जो लॉलीपॉप में रखा हुआ मुझे कोई और समझ में ही नहीं आएगा। मेरी वालदा मुझे पूछा करे कि तुझे कोई जगह इरादा हो, मुझे पूछती रहे तो हम बात करें बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने क्या अम्मा अगर अभी कह दूंगा और ये ना आई तो मैंने क्या, मुझे सारे हंसेंगे, आप भी हंसेंगे, तो मैं उस खामोशी से वो करता रहूँ। इन्होंने जब मुझे कहा कि आप निकाह करेंगे, तो मैंने इन्हें पूछा, मेरे दिमाग में आया कि मैंने कहा आपकी हज़रत मौलाना साहब से बात हुई थी। बोले जी हुई थी। तो मैं समझ गया, मैंने कहा फिर तो इन्हीं के साथ की निकाह की बात हो रही है। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे यहाँ मेरी अम्मी को मिलने आ सकते हो। उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था शदीद तरीके से, तो हम लोग थोड़ा बहुत काम कर लेते थे हॉस्पिटल का, उसका रिफाई का, लेकिन परमिशन के बगैर तो परमिशन निकाल लेते थे। तो मैंने परमिशन निकाली, परमिशन में ताख़िर हुई, लेकिन गाड़ी की परमिशन नहीं निकली, मेरे जाने की परमिशन निकल गई। स्टेज चेंज करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ताल्लुकात थे और मैंने एक अपना रीज़न भी था, मुझे जाना भी था। 2 महीने हो चुके थे गुजरात में, तो परमिशन मुझे मिल गई, लेकिन कोई गाड़ी की नहीं मिली मुझे। तो अब बम्बई कैसे पहुँचूँ हज़रत? तो मैं साथियों से मशवरा कर रहा हूँ कैसे जाऊँ, तो कोई क्या मशवरा दे रहा है, कोई क्या मशवरा दे रहा है। आखिर ये तय हुआ कि मुझे शाम को हमारे यहाँ से सब्ज़ी का टेम्पो जाता है, उसमें बैठना है मुझे। अंकलेश्वर से 300 किलोमीटर। लड़कों को कहा, मैंने कहा घर की कहानी आप संभालो मेरी। मैंने अपना बैग पैक किया, शाम के वक्त बैठा। तो मतलब आप उनको फिल्म से हटा रहे हैं और खुद मैं फिल्मी दुनिया में जाने लगा। तो हमारे हज़रत अंकलेश्वर से चलते हैं, फिर सूरत आता है, नौसारी, बलसार, भिलाड़ आता है, चेक पोस्ट गुजरात बॉर्डर। वहाँ मुझे रुकना था, वहाँ तक वो जा रहा था। वहाँ से सारा दिन रुकना था, दूसरे दिन रात में वहाँ से फिर दूसरे टेम्पो से चलना था आगे। सब्जी का टेम्पो तक ठीक था, पहुँच गया। वहाँ साथियों ने इंतज़ाम किया, हाईवे पे रुका किया। फिर उसके बाद हज़रत हुआ ये कि आज सब्ज़ी का टेम्पो नहीं, आज यहाँ से मुर्गी का टेम्पो जा रहा है। और हमारे इंडिया में मुर्गी का टेम्पो आपने देखा ही होगा, वो खुले होते हैं, बेचारे इस तरीके से जा रहे होते हैं। मैंने 3-4 मास्क लगाया, ऐसे करके लगा बेटा 10 मिनट में तो मैं भी उसी तरीके से हो गया कंडक्टर। मैंने कहा चलो हम भी बन जाते हैं। जो साथी ने ये इंतज़ाम किया था वो मुझे पूछे, मौलाना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, थोड़े दिन रुक जाओ, 10 दिन में खुल जाएगा। मैंने कहा बहुत ज़रूरी है। बोले क्या वजह है, सारा कुछ बंद है। मैंने क्या, वो वजह कुछ वक्त के बाद पता चलेगी अगर हकीकत में बदली तो, वरना इसको राज को ही रहने देना, क्योंकि मुझे भी तो पता नहीं था ना आगे क्या होना है। अब ये कह रहे कहाँ पहुँचे, तो मैं फ़ोन बंद कर दूँ। मैं कहा ये कह रहे कौन सी गाड़ी में, मैं इसको थोड़ी कह सकता हूँ कि मुर्गी के टेम्पो में आ रहा हूँ। मैं हज़रत अंधेरी जोगेश्वरी के हज़रत मौलाना भी आखिरी आए थे ना, जहाँ हज़रत मौलाना को मिला वहीं मैं उतरा। वहाँ एक दोस्त को बुला लिया था,
وہاں کے مسجد کے قریب میں گیا, غسل وسل کیا, کپڑے وپڑے پہنے, ان کے گھر پہنچا. یہ کہ گاڑی کا, میں نے کہا وہاں آگے سائڈ پہ رکھی گئی ہے. یہ شادی کے بعد یہ بہت ہنسے مجھے کہ یار میں نے کہا اتنی بڑی قربانی دی ہے میں نے. اب اس کے بعد ہوا یہ لاک ڈاؤن کھلا, یہ گجرات آئے. تو میری والدہ کو, وہ ماشاء اللہ والدہ کو بہت ساری بچیاں بہنیں ملنا آتی رہتی, تو والدہ نے اسے کچھ کپڑا دیا, کچھ جانماز دیا اور رنگ دی. میرے گھر میں پتہ نہیں ہے میری والدہ کو ایسا کچھ ابھی کہ ایسا کچھ چل رہا ہے. تو یہ ہنسنے لگی دیکھ کر, یہ ہنستی بہت, اللہ تعالیٰ نے ہنستا رکھے ہمیشہ. تو اس طرح سے بیٹھے ہوئے والدہ یہ, اور میں اس طرح سے بیٹھا ہوا. تو میری والدہ کہتی ہے تم دونوں بھائی بہن کا مسئلہ ہے, دیکھ لو. میں نے کہا اماں میں بہو بنانے کے چکر میں 2 سال سے پاپڑ توڑ رہا ہوں اور آپ بہن بنا رہے ہو. میں اس کو باہر دروازے پہ نکلتے کہا, میں نے کہا میری امی سیدھی سادھی گاؤں کی رہنے والی, ان کی باتوں پہ دھیان نہ دینا, اپنا جو ٹریک چل رہا ہے اس چلنے دو ابھی. لیکن اتنا ضرور تھا حضرت, میں یہ کہوں گا کہ میں نے ان سے دینی بات کوئی نہیں کی. نہ میں نے کوئی چیز کا فورس کیا, نہ میں نے ان کو حجاب لینے کا کہا, نہ عبایا لینے کا کہا, نہ نقاب لینے کا کہا. ہمت ہی نہیں تھی. ہمت ہی نہیں تھی, اور یہ خود ہی لیتی چلی گئی ماشاءاللہ. اس کے بعد حضرت ہوا یوں کہ یہ مجھے کہنے لگی کہ اب میں اناؤنس کر کے توبہ کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے, آگے لوگ کیسے لیں گے اس کو, پازیٹیو لیتے ہیں نیگیٹیو لیتے ہیں. پھر حضرت مفتی تقی صاحب سے میں نے بات کی. حضرت مفتی صاحب کو اللہ ان کی عمر دراز کرے, حضرت کا سایہ ہم پر باقی رکھے. حضرت نے پوری بات سنی. حضرت نے کہا بیٹا 2 دن کے بعد آپ کو میں بتاؤں گا نکاح کو لے کر. اب وہ 2 دن میرے لیے بڑے کٹھن تھے. میں نے کہا اگر حضرت نے منع کر دیا تو پھر تو مشکل ہوگا مجھے سب کو منانا. اب وہ 2 دن میں حضرت میں نے اشراق بھی پڑھی, چاس بھی پڑھی, اوابین بھی پڑھی, اور جتنی نفلیں پڑھنی تھی, تہجد بھی. اور ان کو بھی کہا کہ بولی یہ کہ کیوں اتنا پریشان ہو. میں نے کہا آپ بھی پڑھو, بعد میں بتاؤں گا, آپ بھی اللہ سے مانگو. حضرت آپ کو جیسا آپ کا ماشاء اللہ حضرت سے تعلق ہے, تو حضرت ٹائم کے بڑے پابند ہیں. حضرت مجھے ٹائم دیتا ہے, اس ٹائم پہ آپ مجھے رابطہ کر لینا. میں نے ٹائم پہ فون کیا, حضرت نے مجھے بڑی دعائیں دی. وہ کہا اللہ آپ کی مدد فرمائے. پھر مجھے ہمت آ گئی کہ اب دنیا میں کچھ بھی ہو جائے میری نکاح تو ان سے ہو ہی جائے گا. اب میرے گھر کس طرح بات کروں میں, ان کے گھر کا تو مسئلہ تھا نہیں. حضرت مولانا سے میں نے پھر عرض کیا, تو مولانا نے پھر ایک پیغام بھیجا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ پیغام انس کے والدین کے نام ہے, ہمیں ایک رشتے کا خیال آیا ہے, پتہ نہیں آپ کے یہاں قابل قبول ہے یا نہیں ہے. اگر ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی, ایک لڑکی جہنم کے راستے سے جنت کے راستے پہ آ جائے گی, اللہ اس کے رسول بہت خوش ہوں گے, اللہ آپ حضرات کی مدد فرمائیں. میں نے میری والدہ کو سنایا. تو میرا جو حضرت خاندانی جو تعلق ہے نا, میرے نانا ہمارے یہاں کے تبلیغ کے بڑے ذمہ داروں میں تھے, قاضی عبدالوہاب صاحب. جی. تو والدہ میری بہت رہی نانا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. تو والدہ کا ذہن دینی دعوتی والا بہت زیادہ تھا. میں نے والدہ کو سنایا تو والدہ کہنے لگی بیٹا بہت اچھی بات ہے, تو راضی ہے, تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے, بہت اچھی بچی ہے. میں نے کہا امی راضی ہو گئے. پھر امی کہنے لگی ابا سے تو بات کر. میں نے کہا یار شیر کے گلے میں گھنٹی کون باندھے. اب ابا سے بات کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلے. پھر آخر میں نے ابا کو مولانا کا وائس نوٹ سنا دیا. تو میرے والد صاحب کہتے کون سنا یہ. میں نے کہا وہ ثنا خان. تو میرے والد صاحب ایسے دیکھ رہے. میں نے کہا اللہ ہی خیر ہو. ان کی زبان سے نکل گیا کہ بیٹا وہ ہمارے گھر میں میچ ہو پائے گی, ہم لوگ سیدھے سادے لوگ ہیں. میں نے کہا والد صاحب کو میں والد صاحب کا ذہن بنا رہا ہوں. میں نے کہا ابا شادی ایک جگاڑی ہے, ایک رزق کا نام ہے, کہ لڑکے کی لڑکی کے ساتھ بنتی ہے, لڑکی کی لڑکے کے ساتھ بنتی نہیں, پتہ نہیں, محبت سے لے کے چلنا پڑتا ہے, چل جاتا ہے, اللہ مالک ہے. میں نے کہا اچھی نیت کے ساتھ چلیں گے. خیر یہ راضی ہو گئے. پھر وہ توبہ کا لیٹر پہ ہم نے کام کیا. انہوں نے ماشاء اللہ ہمارے حضرت مفتی صاحب نے اس پہ ہمارا تعاون کیا. 9 اکتوبر کی رات میں یہ گجرات آ گئی, میری ہمسایہ صورت میں رہتی ہے, ان کے گھر آ گئی, بہن کے گھر اپنی والدہ کے ساتھ. 9 اکتوبر کی رات ڈالا, انہوں نے فون بند کر دیا. 10 اکتوبر کو تو پوری دنیا میں ہنگامہ مچ گیا کہ انہوں نے انڈسٹری چھوڑ دی اس طریقے سے. اب شادی کی باری آئی کہ شادی تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ حرمین میں کریں جا کے نکاح, لیکن اتفاقاً کورونا تھا, لاک ڈاؤن تھا, کھلنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے. تو مشورہ یہی ہوا کہ زمان احمد لاٹ صاحب وغیرہ بزرگوں سے کہ بھائی اپنی جامع مسجد کے اندر جمعہ کے بعد نکاح کر لیں. انہوں نے اپنے سارے خاندان دوست, اس پہ ایک حضرت ایک بڑی ہنسنے والی بات سناؤں میں آپ کو. ان کے والد صاحب دبئی رہتے تھے, اب یہاں آ گئے. پہلے یہ اپنی والدہ کے ساتھ ہوتی تھی. تو ان کے والد صاحب آئے نا شادی سے 1 ہفتے پہلے, 20 نومبر 2020 کو میرا نکاح ہوا. تو میں بمبئی گیا تھا لینے, ایئرپورٹ سے میں نے لے کے گھر چھوڑا ان کے, میں چلا آیا, 1.5-2 گھنٹے میں واپس ہو گیا. انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ یہ آپ کا داماد ہے, آپ کو کسی کو بتانا نہیں, کون ہے کیا ہے کچھ نہیں بتانا. انہوں نے اپنے کسی دوست کو یعنی سگندھ بھی نہیں آنے دی حضرت, خوشبو بھی نہیں آنے دی. اور اب نکاح ہو چکا تھا. نہیں, نکاح نہیں ہوا تھا, اچھا نہیں. ہونے والا تیاریاں تھا. چل رہی تھی. اور ان کے رشتہ داروں کو انہوں نے کہا کہ بنگلور میں نکاح ہے, لڑکا بنگلور کا ہے. انہوں نے سب کا رخ اس طرف موڑ دیا. جب انہوں نے سب کو ٹکٹیں بھیجی گجرات آنے کی, اس رات پتہ چلا کہ گجرات میں ہے سورت کے پاس. اور پھر وہاں لڑکے گاڑیاں لے کے لینے گئے تھے. تو جمعہ کے دن 1-2 دن پہلے آمد ہمارے یہاں انڈیا وغیرہ ہمارے برصغیر میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکا بارات لے کے جاتا ہے, یہ اپنے کچھ رشتہ دار دوستوں کے ساتھ. اس کو میں نے گجراتی بلا لیا تھا. 2 دن پہلے جب میں ان کو لینے گیا تو میں دوسری گاڑیوں میں تھا, اور یہ اپنی گاڑی میں ماشاء اللہ ڈرائیو خود اچھی کر لیتی ہے, تو کہ میں اپنے والدین کو لے کے میں اپنی گاڑی سے چلوں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے, آگے پیچھے گاڑیاں تھیں. تو اب یہ میرے سے جب بات کر رہی تھی نا کہ رکے, تو یہ اس طرح سے بات کر رہی تھی. تو ان کے والد صاحب ان کو پوچھتے ہیں, میں ایک جگہ چائے کے لیے رکا نوساری بلساڑ کے پاس. ان کے والد صاحب کہتے ہیں یہ لڑکا کون ہے, بہت زیادہ تمہارے سے کلوز ہو رہا ہے. انہوں نے اپنے والد صاحب کو ایسا ڈرا دیا تھا کہ والد صاحب میرا نقشہ بھی بھول گئے, چہرہ بھی. تو یہ کہتے ہیں کہ ابا یہی وہی تو لڑکا ہے. یہ آ گئی. خیر دوسرے دن نکاح ہوا, اور پھر ساری دنیا میں جس طریقے سے ہنگامہ, لیکن الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے حضرت, انہوں نے بہت ساتھ دیا اور بہت بڑی قربانی دی. کیونکہ وہ بمبئی کی دنیا ایسی چکا چوند ہے حضرت کہ بہت مشکل ہے اس سے پیچھے آنا, کیونکہ اتنی سارے آرائی سے دنیا ہے, آرائی سے زندگی ہے,
اللہ انہیں جزائے خیر دے. اب تو حضرت کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ میں بالی ووڈ میں تھا, یہ مدرسے میں تھی. اعمال میں ماشاء اللہ یہ بہت آگے ہیں, مطالعہ ہر چیز کے اندر. دعا فرمائیے گا. اب آپ آگے, میں نے تو یہ داستان سنا دی. ماشاء اللہ, میں نے ان کو درمیان میں کہا تھا کہ آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں, کچھ کہہ دیا. یہ میری بہت بڑی غلطی تھی. لیکن بہرحال آج ماشاء اللہ وہ باتیں سامنے آ گئی جی ماشاء اللہ. جو یعنی 2 سال سے لوگ سننا چاہ رہے تھے, تو میں اپنی سعادت بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بات کھل کر ہم دونوں ساتھ میں بیٹھ کر اقرا پہ ہم نے کی ہے. جی ماشاء اللہ جو ہے, اور میں نے جیسے کہا تھا آج پوسٹ مارٹم کرنا. آپ کر چکے ہیں. جی ماشاء اللہ. کالیں بھی ماشاء اللہ آ رہی ہیں, کالیں بھی لیں گے. مطلب انگلش میں بھی اقرا بنگلہ کے اوپر بھی اگر کچھ باتیں ہو جائے تو اس سے کروا لیں آپ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو بس کالوں کی طرف 1-2 منٹ میں آتے ہیں. سنا جو باتیں انہوں نے کہی ہیں اس میں کتنی سچائی ہے؟ جی پوری سچائی ہے. اگر یہ مجھے کہنے کہتے تو مجھے نہیں پتا یہ کیا چاہتے ہیں, میں اس میں کون سی چیزیں ایڈٹ کروں. تو جب یہ کہتی تو مجھے پتا اچھا یہ کہنا ہے, ورنہ اس میں بہت ساری باتیں اگر میں کہتی تو ایڈٹ ہو جاتی. شادی کے بعد حضرت ہوا ایک یہاں لائیو ہے سارا. ہاں اس کے لیے ایک چیز حضرت میں سناتا ہوا چلوں. ویسے بلا تکلف آپ بول سکتے ہیں, یہ چینل کوئی دیکھتا نہیں ہے. نہیں استغفر اللہ حضرت, آپ ہے نا, آپ نے یہ جو ہماری کام آپس کیا- میں ہی گفتگو ہے. یہ جنگل میں منگل کیا ہوا ہے میرے حضرت. آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سلامت رکھے. میری شادی ہوئی نا, اس کے بعد انڈسٹری والے کافی دوست احباب مجھے کہنے لگے, بڑے ایکٹرز, کہ یار یہ مفتی, گوگل کے اوپر 2 دن سب سے زیادہ ہائی لائٹ میں رہا تھا مفتی لفظ, کہ یہ ہے کون. اور لوگوں نے کافی بنا کے بھیجے تھے, کچھ موویز کے فوٹو کے نکال لیے تھے, وہ بیگ لے کے دوڑے اور لکھ رہے ہیں کہ ہم بھی مدرسے میں ایڈمیشن لینے چلے. بہت میمز بنے تھے ہمارے اوپر تو ایکچولی. ایک بہت بڑے ہمارے آرٹسٹ کہنے لگے مجھے کہ مدرسے کی ایڈمیشن آفس کے اوپر ایک فوٹو لگانی چاہیے, آپ کی فوٹو, کہ مفتی بن جاؤ تو ایسی لڑکی مل جائے گی. تو شروعات کے اندر بہت ہوا. وہ بزرگ کو ان کے خادم ایک بہت قریبی, وہ کہنے لگے, بولے جب ہوا نا, میں گیا کمرے میں کہ حضرت 20 سال سے خدمت کر رہا ہوں, لے گیا وہ. بولے ہمارا کیا قصور تھا. خیر مدرسے میں ایڈمیشن بھی, اس میں بھی زیادہ اضافہ ہو گیا ہوگا اس کے بعد. آئی ہوپ. لاک ڈاؤن تھا, اس کے بعد سارے مدرسے بھی بند تھے. ماشاء اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے. جو ہے جیسے میں نے میسیج میں کہا تھا, دیر سے صحیح باسی باسی گئی گزری گھسی پٹی شادی کی مبارکباد. حضرت نے بالکل کہا. ظاہر ہے مطلب جو ہے اس وقت تو کانٹیکٹ نہیں تھا. جی. اچھا میرے ساتھ بھی کیا ہوا, میں ترکی سے آیا واپس, تو اچھا میسیج آ رہا کہ میں انس بمبئی سے پہنچ گیا ہوں. ابے کون انس, کچھ لکھ تو صحیح. ہم مجھے یہ تھا اندازہ کہ میں نے کہ آپ سفر میں بھی تھے, تو مجھے ڈر بھی لگتی ہے کہ آپ سارے ہمارے بڑے ہیں, کہ براہ راست فون کر لینا. تو میں نے میسج چھوڑ دیا. پھر حضرت مولانا سے پتہ چلا کہ آپ ماشاء اللہ کافی لمبے سفر پہ انڈیا پہنچے, انڈیا سے پھر آپ آگے کہیں چلے گئے, پھر یہاں. میں نے کہا چلو حضرت جب دیکھیں گے تب. سر میں نے مولانا کو بتایا نہیں کہ میں نے آپ کو نمبر جو ہے دے دیا. جی جی. اب میرے تو علم نہیں ان کو, ذہن میں بھی نہیں کانٹیکٹ کریں گے یوں. جو ہے. پھر میں نے حذیفہ سے کہا, کل جب آپ کو طبیعت خرابی کا میسیج سنا, تو میں نے حذیفہ سے کہا کہ مفتی انس کا نمبر بھیجوں گے. انہوں نے بھیجا, میں نے وہ فیڈ کیا, تو اس میں وہ سارے میسیج میں نے کر لوں. ایک چھوٹا سا, میں مطلب ظاہر ہے یہ آپ کا تو بہت ہی بڑا اسٹیپ تھا کہ ایک قربانی دینے کا. جو ہے ایک چھوٹا سا میں ہماری طرف سے بتاتا ہوں اقرا کے حوالے سے. اقرا ٹی وی جب ہم نے شروع کیا تو یہ ہم نے ایک چلتا پھرتا چینل لیا تھا. یہ ایک رننگ ٹی وی چینل تھا بنگلہ دیش کا, چینل آئی کے نام سے. جو ہے وہ ہم نے خریدا, اس طریقے سے خریدا کہ کمپنی ہم نے ٹیک اوور کر لی, تو اس کے ایسیٹس, اس کے اسٹاف, اس کی لائبلٹیز سب کچھ ہماری ہو گئی. اس کے ایڈورٹائزرز بھی ہمارے آ گئے. اب ایڈورٹائزرز کے اوپر ہم نے پہلے سے بات کر لی تھی ان سے کہ بھائی یہ ایڈورٹائزرز آپ کو ہٹانے پڑیں گے, یہ ایڈورٹس کینسل کرنے پڑیں گے. تو جو مطلب بالکل کلیئر کٹ غلط تھے وہ ہم نے ہٹانے کا کہہ دیا تھا. اور وہ صرف کلیئر کٹ اس لیے ہٹائے تھے کہ وہ کانٹریکٹ کینسل کرنے کی لائبلٹی بہت بڑی تھی. یعنی جتنی ایڈورٹائزمنٹ کی ریونیو تھی اس سے کافی بڑی ریونیو دینی پڑی ان کو کانٹریکٹ کینسل کرنے کے اوپر. ہم نے کہا اللہ کی خاطر قربانی کر رہے ہیں تو بڑی بات. لیکن جو گرے ٹائپ کے تھے یا جو ہے اس کو ہم نے اس وقت ٹچ نہیں کیا. جب چینل شروع کیا تو اس وقت تقریباً یہ کہہ لو 50% انکم ایڈورٹائزمنٹ سے آ رہی تھی, اور اس کے علاوہ چینل چلانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا. جو ہے اس سے وہ بات اور ہے, چینل شروع کرنے سے پہلے 1 سال میں محنت کر چکا تھا, اور تقریباً سال کے قریب چینل چلانے کا بجٹ میرے پاس تھا, لیکن پھر بھی سیلف سفیشینٹ ہونا جتنا جلدی ہو سکتے تھے ہونا چاہیے تھا. اب اس وقت اچانک بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ یار یہ ہم گرے ایریا کے ایڈورٹ چلا رہے ہیں, مثلا انشورنس جس پہ مفتیان کا فتویٰ ہے کہ بھائی صحیح نہیں ہے انشورنس ٹائپ کے پروڈکٹ کے, فلاں ریسٹورنٹ ہے ان کا گوشت حلال ہے کہ نہیں, شراب رکھتے ہیں کیا, یہ وہ جو ہے. تو اس طریقے کا جو ہے ایک دم سے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی اس پہ ہم ایڈورٹ نہیں چلائیں گے. اچھا. اب ایک تو یہ کہ جیب میں کوئی دھلی بھی نہیں, اور جو انکم آ رہی ہے مہینے کے پر منتھ کہ 50% انکم جو ہے کور ہو رہی, تو پھر بھی کچھ تو سہارا تھا نا. اور ڈیسائیڈ کرنا کہ جو ہے مطلب وہ سب ختم کریں گے, وہ بہت بڑا اسٹیپ تھا. لیکن اللہ نے پھر اس کے بعد جو اس چینل کو نوازا آگے چل کے, شروع میں بہت سخت حالات ہے, وہ سڈن ڈیسیجن لیا
ٹوٹلی کہ جو ہے یہ بھی نہیں کہ بھائی چلو حج عمرے کے چلا دیں گے یہ وہ چلا دیں گے نہیں، وہ اس لیے بند کیا کہ یو کے لوگ کے مطابق اگر آپ ایڈورٹائزمنٹ کنٹینیو کرتے ہیں تو پھر آپ کسی کو منع نہیں کر سکتے یہاں کے لوگ کے مطابق، کہ اگر ہم پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے اس میں، کوئی اگر ہمیں اپروچ کرتا ہے تو ہماری ایڈورٹائزمنٹ پالیسی جو ہوگی اس کے انڈر ہمیں سب کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اور اس پالیسی میں ہم یہ نہیں لکھ سکتے کہ بھائی اس میں بغیر حجاب کے کوئی عورت ہو یا میوزک ہو، یا یہ تو ہم اس میں کر سکتے تھے کہ بھائی شراب کا نہیں چلائیں گے یا خنزیر کا نہیں چلائیں گے، تو یا جوئے کا، تو بولڈ فگر تو جو ہے اس میں آ سکتی تھی، لیکن جہاں عورتوں کی بات ہے، ڈریس کوڈ کی بات ہے یا میوزک کی بات ہے، اس بیسس کے اوپر وہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا ایک طرف ہم پروگرام کریں، پورا پروگرام اللہ اور رسول کی باتیں کریں، اور پھر کمرشل بریک آئے تو اس میں وہ کریں۔ اب یہاں دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں کے قانون کے مطابق کمرشل بریک لینا بھی ضروری ہے۔ بسا اوقات ہم 2-3 گھنٹے کا پروگرام کر جاتے ہیں ایک ساتھ، جو کہ یہاں کی گائیڈ لائن کے مطابق نہیں ہے۔ ہر گھنٹے جو ہے آئیڈیلی کم از کم 6 منٹ یا میکسیمم 12 منٹ یا ریزنیبلی 9 منٹ کا بریک ہونا چاہیے، کمرشل بریک۔ تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس بریک کے دوران ہم حدیثیں اور قرآن کی آیتیں چلائیں گے۔ تو شروع کے ٹائم کی ہماری وہ حدیثیں اور دعائیں وغیرہ بنی ہوئی ہیں، بالکل ارلی ڈیز کی، جو ابھی بھی بسا اوقات چلتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ وہ سڈن ڈیسیجن لیا اس کے بعد، لیکن سڈنلی جو پھر یو ٹرن ہوا ہے ماشاءاللہ۔ اور لاسٹ ٹائم جو ہم نے ڈونر سے ریکویسٹ کی تھی کہ بھئی یہ چینل کو سپورٹ کریں، وہ 2012، 11 سال اس کے بعد ہو چکے، کہ پچھلے 11 آپ کے اخلاص کی برکت ہے اور آپ کے للہیت تعلق مع اللہ اور خدمت خلق آپ کا جو ہے با کمال با مثال ہے۔ میں نے آپ کا بہت عزت سنا تھا میں یعنی آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، واقعی آپ کی بڑی خدمات ہے، اور سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا تعلق ہمارے گجرات سے، انڈیا سے، تو یہ ہمارے لیے میں فخر گجراتی نہیں ہوں جی، لیکن ہمارے گھر میں سے جی باجی تو گجراتی ہے نا، حضرت مولانا گجراتی جی ہے، ہاں، جی ہاں۔ تو ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ تو اور بہت یہاں آنے کے بعد تو میں اندر ہی اندر کہنے لگا، ان کو وہاں جا کے کہنے لگا، میں نے کیا حضرت مولانا جنگل میں منگل کیا ہوا ہے، پہلا ایک مولوی ہے، مجھے یہ لگتا تھا کہ میں ہی سوشل میڈیا پہ بہت ہوشیاری کرتا ہوں، لیکن مجھے یہاں آ کے ایسا لگا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، آپ نے بہت زبردست با کمال اور با مثال کام کیا ہے۔ اللہ اس کو چلاتا رہے، اس کو خیر کا عافیت کا ذریعہ بناوے، دنیا میں خیر کو پھیلنے کا ذریعہ بناوے، محبت کو پھیلنے کا ذریعہ بناوے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں صحت عافیت سلامتی کے ساتھ برکت دے۔ مولانا حذیفہ صاحب کی عمر میں برکت دے، بڑی خدمات ہے آپ کی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ چلتے ہیں ہم کالرز کی طرف، کافی دیر سے انتظار میں ہوں گے، تو سب سے پہلی کال لیتے ہیں۔ کون ہے لائن پر؟ السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ جی جی میں سویا بات کر رہی ہوں لیڈ سے۔ جی، ثنا سے بات کرنا چاہیں گے یا مفتی صاحب سے؟ جی ثنا سے سسٹر سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ میرا ایک اتنا بڑا ڈریم تھا کہ ثنا سسٹر سے میں بات کروں۔ ماشاء اللہ۔ جی السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام ثنا سسٹر، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بہت اچھی ہوں، آپ کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں ثنا سسٹر، ایک اتنا بڑا ڈریم تھا کہ میں آپ سے بات کروں، مجھے یقین ہے کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ ماشاء اللہ۔ That's so sweet sister. مجھے رونا، آپ کو دیکھ کے رونا آ رہا، مجھے آنسو آ رہے، اتنی خوشی ہے کہ میں آپ لائف آپ سے بات کر رہی ہوں۔ Oh, that's so sweet. ماشاءاللہ، آپ سے اتنا کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے ماشاءاللہ، آل ورلڈ کے لیے آپ اتنا کچھ ہے کہ آپ سے بہت سیکھنے کو ملتا ہے ہم سب عورتوں کو۔ جزاک اللہ، میں اب کوشش ہمارے کروں لیے کتنی مثال ہے، اسلام کے لیے اتنی مثال ہے ہمارے لیے۔ جزاک اللہ باجی، کیا کہوں میں آپ کو، جزاک اللہ آپ کی محبت کا، بس آپ بھی میرے لیے دعا کرتے رہے کہ یہ اور چیز میں میری محبت ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ مجھے آپ سے سسٹر ملنا تھا، لیکن ہم کیسے ملے آپ سے؟ انشاءاللہ اگلی بار اللہ ضرور ملائے گا۔ اب یہاں تک پہنچ گئے تو انشاءاللہ آپ تک بھی پہنچ جاؤں گی انشاءاللہ۔ سسٹر، لیکن اب پتہ نہیں کل بریف اٹھائے تھے، ہم نے بہت مس کر دیا، شاید ہماری نصیب میں ملاقات نہیں تھی آپ کی۔ آپ جی نہیں، انشاءاللہ باجی، بس میں آپ سے انشاءاللہ ضرور اگلی بار آئیں گے تو ہم ضرور تھوڑا بہترین ارینجمنٹ کریں گے تاکہ زیادہ لوگوں سے مل پائیں۔ انشاءاللہ۔ بس آپ ایسے ہی مجھے بھی موٹیویٹ کرتے رہیں اور ہم سب مل کے ایسے ہی دین کی طرف آگے بڑھتے رہیں گے۔ اصل تو یہی ہے کہ اللہ کے لیے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہے، تو اللہ بس اسے باقی رکھے، اور ہمیں جس ریزن سے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہیں، اللہ اس میں ہم دونوں کے اندر اور نکھار لائے۔ انشاءاللہ۔ بس ایسا ہونا، اور میری طرف سے انس بھائی کو بھی سلام دینا اور سب کو سلام دینا۔ ماشاءاللہ انس بھائی بھی کتنے مثال ہیں ہمارے لیے، اور میرے لیے دعا کرنا پلیز۔ بالکل باجی، بالکل بالکل، جزاک اللہ باجی۔ بہت سنا کر سے ویسے بہت دعا کرنا آپ سے۔ بالکل، مجھے اتنی خوشی ہو رہی کہ میں بیان نہیں کر پائی کہ لائیو میں اتنی پہلی بار آپ سے ٹی وی پہ آپ کو دیکھتی ہوئے لائیو آپ سے بات کر رہی ہوں، میرے لیے اتنی خوشی کی مفتی صاحب بات ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں اتنی پیاری ہیں، تو میں نے کہا آپ بھی دعا دے دیں، کاش کہ اللہ کو بھی پیاری ہو جائے۔ شکریہ بہت باجی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ کافی ساری کالیں ہیں، تو چلتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی مہمان صاحب، دروندر سنگھ بولا بات کر رہا ہوں جی۔ او ماشاء اللہ، یہ عبداللہ دروندر سنگھ۔ ہاں جی، پہلے سب سے پہلے 100 کوک میلا جی، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ الخیر، جزاکم اللہ۔ روزانہ کال کرتے ہیں پاؤنڈ۔ ماشاء اللہ۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ مفتی صاحب کو سے بس ان کو کھڑے مبارک ہو جی، ان کو ماشاء اللہ، آپ کو تو مبارک ان کی طرف دیکھ کے لوگوں کو بھی کچھ تھوڑا دکھنا چاہیے۔ جی جی جی۔ جی ڈیفینیٹلی جو ہے
آپ ان کے بارے میں تو سنا ہوگا نا آپ نے عبداللہ بھائی؟ سنا جی، بالکل بالکل سنا جی، جی ماشاء اللہ. کافی سنا ان کے بارے میں. چلیں جزاکم اللہ. اوکے، مہربانی سر. اللہ نے آپ کو بھی ہدایت دی، ان کو بھی ہدایت دی، تو ماشاء اللہ اس رشتے سے تو آپ دونوں بھائی بہن ہیں. جی بالکل. اب ان کا مسئلہ تھوڑا اور ہے، میرا مسئلہ تھوڑا اور تھا پنجاب میں. اچھا تو پتہ ہے پنجاب میں کیا ہوتا ہے؟ جی. وہ تو سیدھی گولی ہوتی ہے. کس کی گولی؟ کیا ہوتی ہے؟ سیدھی گولی. اچھا میں تو 25 سال تک گیا نہیں ہوں پنجاب میں، جی. کبھی بھی نہیں گیا. آپ جانتے ہیں میرے کزن کو دلی میں منندر جی سنگھ بٹا، اینٹی ٹیررسٹ ڈائریکٹر جو ہے، آپ اس کو جانتے ہیں؟ جی 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 ہاں. وہ میرا کزن ہے. اچھا اچھا. میں ان لوگوں سے لوگ کے رکھا ہوں. چلے بچ کے رہنا پڑے گا اب تو. جانا ہی نہیں واپس، بچ کے کیسے کیا کر لیں گے یہاں اگر کچھ کر نہیں سکتے وہ. جی اوکے جی. چلیں، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو، السلام شکریہ. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ روزانہ فون کرتے ہیں ماشاء اللہ، کئی سال سے. روزانہ ڈونیٹ بھی کرتے ہیں. یہ ان کا معمول ہے کہ صبح دکان کھولیں گے تو سب سے پہلی ڈونیشن ہاٹ لائن پہ صبح جو کال آتی ہے وہ ان کی ہوتی ہے. ماشاء اللہ. ایوری سنگل ڈے جو ہے 100 پاؤنڈ 150 پاؤنڈ جو بھی، ناٹ جسٹ 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ ایوری سنگل ڈے. رویندر سنگھ نام ہے، جیسے عبداللہ نام رکھا انہوں نے. اچھا. جی چلتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم respected brothers and sisters. Sana, وعلیکم السلام my sister. How are you? alhamdulillah, it's so nice to watch your show tonight. I have a personal question for you, maybe not so personal, but now that from your previous lifestyle to this lifestyle, can you explain a little bit in detail how are you coping? Jazakallah khair. How are you coping from your previous life to this life? How are you coping now? Oh, I am, to begin with, I'm very happy. Okay, firstly, can I end this call and then you can just speak like that? Inshallah. Okay. Inshallah, Assalamu sister. alaikum. Yeah. In few minutes, if you can explain how you've been coping from your previous life to this life. Well, alhamdulillah, first to begin with, I am very happy. Second, I found the peace that I was looking for. And obviously, I found a very loving and a supporting husband who loves me, who cares for me, who makes me feel secure. And most importantly, every day he takes me closer to Allah subhanahu wa ta'ala. He made me realize, because I used to think that, that's what men fancy, that, the woman has to dress like this, be like this, the modern girls are more appreciated, that's what men want. But my husband taught me modesty and made me realize how the beauty lies in modesty. So obviously, I'm at a very, very, I'm at peace, and that's it. And every day we both, obviously he works on me the most, so we both are working to get closer to each other as individuals, and obviously get closer to Allah. And that's how, it just keeps me motivated every day. MashaAllah. ماشاء اللہ. Alhamdulillah. جزاکم اللہ خیر. لیٹس موو ٹو نیکسٹ کال. السلام علیکم. ہیلو نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں مردینہ بات کر رہی ہوں باٹلی سے. جی ماشاء اللہ. گو ہیڈ اسپیک ٹو سنا. جزاکاللہ. سلام کر. Assalamu alaikum, Baji. وعلیکم السلام. سنائیے اوکے. How are you? یا I'm good. ہم مل چکے ہیں سفائر میں. اچھا. باٹلی میں. Okay, oh mashallah, okay. میں آپ کا صرف شکریہ کرنے آئی ہوں کہ میں آپ سے اتنی انسپائر ہو چکی ہوں کہ الحمدللہ میں اپنی ایک نماز مس نہیں کر رہی ہوں. MashaAllah. انشاءاللہ میں یہ کر رہی تھی کہ میں آپ سے واپس مل سکوں، کیونکہ لیکن میرے تو کیر سے اور وقت کے کارن سے میں آپ سے دوبارہ ملاقات نہیں کر پائی. لیکن الحمدللہ اس لائف کی وجہ سے میں آپ سے کال پہ بات کر رہی ہوں اور آپ کا صرف شکریہ ادا کرنے آئی ہوں. Oh, Jazakallah. It's very nice to hear this. I hope Allah ہم سب کو استقامت دے اور اس پہ باقی رکھے. آمین. 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 انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. انشاءاللہ میری بہن. جزاکاللہ. جزاکم اللہ خیر. چلتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی مولانا صاحب، میرا نام اسجد ہے، میں بولچی سے بات کر رہا ہوں. جی اسد بھائی. مجھے ایک سوال پوچھنا تھا کہ جو ہم ڈونیٹ کرتے ہیں، آپ لوگ اس کو 100% غریب لوگوں تک پہنچاتے ہیں یا کوئی پرسنٹیج اس کا خرچہ نکال کے ہم بھیجتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تھوڑا سا ڈاؤٹ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. شکریہ بہت. جزاکم اللہ. ابھی ہم جو پروگرام کر رہے ہیں وہ ثنا کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ جو ہے تفصیل کے ساتھ بعد میں جواب دیں گے. لیکن مختصراً یہ کہ جو ہے اسپیشلی جیسے ترکی میں تھا تو وہاں پر میں نے کہا کہ جو حضرات بھی جو ڈونیٹ کریں گے 100% اس کی اماؤنٹ ترکی پہنچے گی یا سیریا پہنچے گی. تو وی آر ناٹ ڈیڈکٹنگ اینی تھنگ الحمدللہ ہیئر، بٹ وی کین ٹاک وین وی ڈسکسنگ اباؤٹ فنڈ ریزنگ سائڈ آف اٹ انشاءاللہ. چلتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی سوری یو آر لائیو. کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا سنا آپ مجھے سن رہی ہیں ابھی؟ جی ثنا سے بات کریں. جی السلام علیکم باجی، کیسی ہو آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. I can't believe I'm connected with you right now. You know what? I messaged you on Instagram. I messaged you on Snapchat. I thought like somewhere I can connect with you.
Finally we connected. You're on Iqra. Oh my God, I still can't believe it. And you can record that we're talking to each other. You can record this conversation. Alhamdulillah. That's I so just want beautiful. to say one thing to you that I'm so thankful क्योंकि अभी मैं जहाँ पे हूँ, जहाँ डेट से भी मैं क्या कर रही हूँ, वो सब आपकी वजह से। Oh, Jazakallah, that's so sweet of you. मैंने बहुत अच्छा और लंबा मैसेज आपको भी भेजा है, भाईजान को भी भेजा है, अच्छा। और जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है जो अभी यूके में, उनको भी मैंने वही मैसेज भेजा है कि किसी भी तरह वो मैसेज आपको मिल जाए। इंशाल्लाह अभी थोड़ा हम बिकॉज बहुत ट्रैवल हो रहा है, बट मैं ज़रूर पता करूंगी आपका मैसेज, और मेरी तो दुआएं ही हैं आपके लिए, आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखें। जरूर। आई ऑलवेज प्रे फॉर यू एंड Thank you. बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप मेरे मेंटोर हो। That's so sweet. Jazakallah, my sister. That's so sweet of you. सच्ची में सुबह फजर के टाइम पे सूरा यासीन पढ़ना, मगरिब के बाद सूरा वाक़िया पढ़ना, हर जुमे की मगरिब के बाद 41 टाइम्स या मुइज़्ज़ू पढ़ना, और हर छोटी चीज़ जो आप डालते हो, जो आप बोलते हो, वो सब मैं इसे ब्लाइंडली फॉलो करती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं दिल से जितना हो सके उतना करूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। इंशाल्लाह आप ऐसी कोशिश करते रहो, आप बहुत अच्छा करोगी। मैं भी बस कोशिश ही कर रही हूँ, और मैं जो कोशिश करती हूँ मैं वो अपने इंस्टा या अपने सोशल मीडिया पे डालती हूँ ताकि मेरी बहनें ये देख सके, जो भी देख रहा है उससे फ़ायदा उठा सके। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपने उसका फ़ायदा उठाया, जैसे मैंने किसी का सुन के फ़ायदा उठाया है। तो बस आप भी ये करते रहे और आप भी इसे आगे बढ़ाएं। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो 1 साल में मेरी लाइफ में जो चेंज आया है, आई कांट इवन लाइक, जब मुझे ये सब आपको मिल के बताना था कि कैसे मैं कहाँ थी और आज मैं कहाँ हूँ। मैं इंडिया से हूँ एक्चुअली, मैं गुजरात से हूँ, एंड आई बिलोंग फ्रॉम अ हिंदू फैमिली। शायद उन लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि मैं यहाँ पे आपसे बात भी कर रही हूँ, और शायद पता नहीं उनको कब पता चलेगा। बट सिंस 1 year लाइक आई एम प्रेइंग ऑल 5 times। मैं तहज्जुद की नमाज कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं कोशिश मतलब करती हूँ कि जब भी टाइम मिले मैं पढूं, और हर चीज़ मुझे बस आपको मिलके सब बताना था कि आप मेरे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आपका प्यार मुझे मिल गया आपकी आवाज़ के ज़रिए, और मेरा भी प्यार आप मेरी यहाँ पे मेरी आवाज़ के ज़रिए आप ले लीजिए। मैं आपको आई इंशाल्लाह विश मैं अभी आपको लाइव ही देख सकती हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की थी कि मैं लेट जाऊँ, लेकिन मैं कॉलेज का वो छोड़ के आ नहीं पाई उस दिन, नहीं तो मैं आने वाली थी वहाँ पे। इंशाल्लाह अगली बार मिलेंगे मेरी बहन। कोई अल्लाह हमें जल्द से जल्द बुलाए तो ज़रूर मुलाकात होगी। कोई नहीं, मैं जब इंडिया आऊंगी तो मैं मुंबई आऊंगी। ठीक है। मेरे पक्का। ठीक है, ओके। चलो, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। तो कॉलर की तरफ इंशाल्लाह बाद में आते हैं। तो अभी थोड़ा सा जो है पोस्टमार्टम और बाकी है। तो एक ख़ास सवाल ये है आपके लिए कि बहुत से यंगस्टर्स होंगे, there's many youngsters who want to go into Bollywood. They think that this is the life, this is the flashy cars and the expensive villas and all of that. They want to go into that. What is your advice for those people, for those youngsters who think that's the life that they want to go towards? Well, it's very obvious, the change that people have seen in me, that if that was everything, I wouldn't have left that. If that would have given me comfort, if that would have given me peace, if that would have been an ultimate success, I wouldn't have left that. Who wants to leave, that kind of comfort, that kind of money, that kind of luxury, that kind of popularity, that kind of... Your life is basically sponsored. I would have been here on somebody else's money today, and it's vice versa this time. So, obviously, I would definitely, as a sister, I would never ever advise anyone, not just industry, but even आपका जो normal lifestyle है आजकल सब, when I see social media, everybody is an influencer, and I feel that I see my sisters, they're so talented, mashallah, and there is a power when they influence on certain topic or a certain product. And I always tell them, whoever I know of, that if Allah has given you so much of intelligence, use it in the right direction. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ ही मत करो. With time, everybody is going to learn. Everybody has their own journey. It's not that I'm going to say don't do it and tomorrow you're not going to do it. It's not like that. You take your time the way I took my time. But just know that there is no time also, and आप अपना जो टैलेंट है उसे आप सही रास्ते पे लेके जाओ. टेक इट इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, टेक इट इन अ गुड डायरेक्शन वेयर यू हैव अ गुड दुनिया एंड यू हैव अ बेटर आखिरत. सो दैट इज वेयर योर बोनस कम्स फ्रॉम. इफ इट्स ओनली गुड दुनिया एंड द एंड इज मिजरेबल, then you're trading something very wrong. So do something that's beneficial even after, for your forever life. Yeah, inshallah. Jazakumullah. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy. In terms of now balancing, जिसे कहते हैं balancing the book or balancing the lifestyle, how are you going to keep up? I know that you don't have big dreams or big desires and so on, but still you have become accustomed to a minimum standard of life. No, I'm not. I'm an expensive person. I'm high maintenance for sure. But
I'm not in that zone where ये करना ही है, where the requirement is today. I love certain thing, I work for it, I get it. It's not that नहीं मतलब, see that's the difference between following Islam and where you know when I left people thought कि अरे इसने तो सब छोड़ दिया है, अब ये सन्यासी हो गई है. But that is the beauty of Islam, that it doesn't let you leave anything. But there is a shariat that you need to follow. In that shariat ka daira, I still do everything that I like. I shop, I go to the salon, I take care of my skin, my hair. As a girl, every girly thing that attracts any girl, I do that. I love to shop, I love to shop good perfumes, everything, good bags, good clothes, yes. But I know where my limits are. And I know कि ये cross नहीं करना है. So, it's a very beautiful balance. And I always feel when it comes to deen, there is no comparison of balance. अगर मुझे कहा जाएगा, ये और ये करना है, obviously my priority would be deen. Because I don't want to leave that for anything that is temporary. Because I know that जब when you run behind the dunya, you're just running behind dunya, and nobody is behind you, nobody is in front of you. It's an empty space you're running. But when you catch hold of deen, the dunya runs behind you, and I see that today. So whatever Allah ने जो वादे किए हैं, जो हमने हदीसों में सुना, I see that materializing today. Everything that I manifested, few years back. अच्छा, ऐसे भी मैंने देखा, ऐसे भी देखा, yeah. And of course, I want to travel all over the world, for pleasure, for dawat. I want to go every corner of the world where I can put out, my story or anything in that process. जब तक मैं जहाँ पहुँचूंगी, whatever I learn in terms of deen, I want to take forward. So obviously, when I see big Maulanas doing such great work, when I look at them, I immediately pray to Allah that Allah make me like them. Take me all over the world, use me till I'm alive, for deen, use me. दुनिया तो मिल ही जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह. सब जाएंगे कोई अच्छे रेस्टोरेंट में, we're in London, we're going to go बेस्ट से बेस्ट रेस्टोरेंट में हम खाना खाएंगे, we'll do everything that's possible. अच्छे एयरलाइंस में आए हैं, कंफर्ट जोन में आए हैं, so वो तो चल ही रहा है. But my priority is to take deen forward in whichever manner I can. जो भी छोटी मोटी मेरे तरफ से मैं चीज़ें कर पाऊँ, बट मुझे अल्लाह से दुआ करते रहना है, खुद सीखना है, उस चीज़ को आगे बढ़ाना है. माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर. और कोई ऐसी सीक्रेट या कोई बात जो आपके दिल में हो कि भाई ये भी पब्लिक के सामने आनी चाहिए? नहीं, आई ऑलवेज सेड, मेरा कल भी जो ब्रैडफोर्ड में एक बयान था, मैंने तभी भी यही बोला, मैं हमेशा, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुझे लगता है, तो मैं हमेशा ये डिस्कस करती हूँ, क्योंकि जब मैं चेंज हुई बहुत, अभी भी अगर इफ यू ओपन माय डीएम, यू सी लॉट ऑफ वुमेन वेयर दे से कि अल्लाह मेरी सुनते ही नहीं है, मेरी कोई दुआ कबूल ही नहीं होती है. मैं ये दुआ 8 साल से मांग रही हूँ, 10 साल से मांग रही हूँ, मेरी दुआ कबूल ही नहीं होती है. एंड दैट इज व्हेन आई टेल देम द स्टोरी दैट आई रिमेंबर 2015-16 I was in Haram. And I remember I had a conversation with Allah subhanahu wa ta'ala, and that's one of my most favorite conversation that I had with him, and I saw the conversation turning into reality. तो जब मैं काबतुल्लाह के साथ बस मैं अकेली थी हरम में, and I was just there, and मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बात कर रही थी out of nowhere, कोई context नहीं था उसका, and मैं बस काबतुल्लाह को देख रही थी, बस ऐसे बैठी थी, and I was like, अल्लाह अगर आगे जब मेरी औलाद होगी, मैं मेरी औलाद को आलिम बनाऊंगी. At that point of time when I was dancing and singing. वैसे simple question, any expectation? Inshallah, if Allah wills, you never know. शेफ मुफ्ती साहब जल्दी रिजल्ट आउट करें. अभी तक ऐलान नहीं किया है, लेकिन आपके बिहाफ पे हम यहाँ ऐलान कर देते हैं इंशाल्लाह कि बहुत जल्दी इंशाल्लाह. So that is हज के दिनों में. जज़ाकल्लाह. मैं पहली दफ़ा ऑन पब्लिक यहाँ कह रहा हूँ. माशाल्लाह. So अल्हम्दुलिल्लाह जो है, ये मैं सोच रहा था कि किस तरीके से ये सवाल करूँ, लेकिन आपने ही मतलब उस तरह का रास्ता खोल दिया. सारी दुनिया सोच रही है अभी, लेकिन खुल के हमने नहीं बताया, लेकिन ये इकरा मेरा अपना चैनल है, मैंने नहीं कर दिया. So हज के दिनों में यानी जून एंड तक इंशाल्लाह. माशाल्लाह. तो कैसा लगेगा अम्मी बन के? बहुत अच्छा. I'm looking forward for it. Obviously it's a different journey altogether. और बहुत इमोशनली भी थोड़ा मेरे लिए एज ए वुमेन एक अप एंड डाउन बहुत चलता रहता है. But I think it's a beautiful journey. I'm waiting to have my baby in my hand. That's it. माशाल्लाह. So brothers and sisters, this is a mashallah great announcement. जो है वैसे तो कहने को तो मतलब सना और अनस ये है, लेकिन लैला मजनू भी जो है मतलब वो कोई फिट नहीं आता. जो है याजूज माजूज थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक है. तो बहरहाल माशाल्लाह great news, and may Allah subhanahu wa ta'ala truly make your child coolness of your eyes, mashallah, and means of guidance for many people, inshallah. Yeah. So thank you for breaking the news here. Yeah, that's great announcement, mashallah. Yeah. तो दूसरा भी अनाउंस कर दे, फिर वो सिंगल है, ट्विन है, क्या है? नहीं सिंगल ही है अभी तो. आई विश कि वो दूसरा होता, बट आई थिंक स्लोली एंड स्टेडीली. माशाल्लाह जो है, तो एक तो इनकी तरफ से ये सरप्राइज आ गया, अब आपकी तरफ से क्या सरप्राइज है? आप क्या सुनना चाह रहे हैं आप बताएं. इनकी कोई ऐसी बात जो आपको पसंद ना आती हो, आज मुंह पे कह ही दे. हाँ, ये बाथरूम बहुत गीला करता है.
बाथरूम के लिए। आई डोंट लाइक इट. अब हजरत वुजू करते हैं तो हम मौलवी लोग हैं. वो शायद वजू की बात ना कर रही हूँ. नहीं, मैं वही बात कर रही हूँ. बहुत बहुत मेसी है. So I think that is only one thing that I remember we were fighting 2 days back in this hotel. If you do not do this, you're going to go to the bathroom, hotel का bathroom, not the room का bathroom. क्योंकि हम लेडीज का इतना अबाया एवरीथिंग इतना फ्लोई होता है, फिर आप इसमें बाहर जाना होता है, तो फिर वो मुझे मैं बहुत ओसीडी इशू है मुझे इसको लेकर. तो बस ये हमारा छोटा सा नोकझोंक इसमें चलता रहता है. उसके अलावा किसी चीज़ पे नहीं होता. हाँ अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, और वाइस वर्सा कोई ऐसी बात इनकी जो आपको कोई नहीं. नहीं आज हिम्मत कर ले. ऐसी बात तो बज़ाहिर मुझे बोलने की हिम्मत नहीं हुई. ये ऐसी तो बज़ाहिर कोई ऐसी बात नहीं है. बज़ाहिर की बात नहीं कर रहे हैं हम. See his only problem I'll tell you with me is कि he is a people's person. हाँ, ये चीज़ है. हाँ, ये पूरा दिन ये लोगों जब से इनका बात ये होता है मुझसे हज़रत, नहीं होता है. ये Like होता I है love them but मुझसे नहीं होता. गुजरात आते हैं जब, तो ये समझते हैं कि इसके खानदान वाला और बम्बई में कोई है ही नहीं. कोई यकीन नहीं. और जब बम्बई आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरा और गुजरात में कोई है ही नहीं. अब जब इंडिया से बाहर चले जाते हैं तो ऐसा होता है कि कोई नहीं है. अब पूरी दुनिया में सबसे मिलेंगे तो मुझे डर भी लगता है. ये जिनका नंबर सेव करे उनके घर वाले के, उनके शौहर का, उनके भाई का, उनके वालिद का मुझे सेव करना पड़ता है और कहना पड़ता है कि भाई खुदा रहा आप इनको मैसेज करें 2 दिन तक ना, आप मुझे कर लें. क्योंकि वो मसरूफियत भी इनकी इतनी होती है दीनी लाइन से भी, कारोबारी लाइन से भी, तो वो याद भी नहीं होता. और फ़ोन वो अभी भी होगा उनका फ़ोन. अभी मैं यहाँ बैठे बैठे देख रहा हूँ इंडिया से मुझे काम का लड़का मैसेज कर रहा है, बाजी से 2 दिन से कोई बात पूछी, अभी तक रिप्लाई नहीं दिया है. उसको याद भी नहीं होगा. बस वही एक बात है. खैर अब वो मतलब यानी प्रपोजल अपने इस अंदाज से दिया तो फिर झेलना तो पड़ेगा ना. वो तो सवाल ही नहीं उठता. ये मुझे झेल रही है, मैं इसको झेल रहा हूँ. नहीं वो बोलिए जो किसी ने कहा था हमें. हाँ, वो हमें मदीने में हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, एक ब्लॉगर है यूट्यूब के, वो अगर देख रहे हैं उनको पहुँचे, तो उन्होंने एक बात कही थी. मुझे कहा था कि तुम इनको देखकर शुक्र अदा करें और ये तुम्हें देख के सब्र करें. शुक्र और सब्र के साथ चलाए. जिंदगी गुजर जाएगी. हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है. अल्लाह का बड़ा शुक्र है. अल्लाह इन्हें बहुत जज़ाए खैर दे हज़रत. बड़ी सिफ़ात के अल्लाह ने इन्हें मालिक रखा है और सब्र इनके अंदर बहुत ज़्यादा है. और किसी चीज़ की एक होती है ना, एक बंदी ने वो दुनिया देखी है कि जो ब्रांड के अलावा कोई चीज़, अब भी अल्लाह मैंने इनको ब्रांड में, मैंने इनको सिर्फ 2 बातें पहले दिन कही थी. इज़्ज़त का आखिरी मयार ये होता है कि लोग आपकी जूतियाँ सीधी करें. बड़ा सा बड़ा दुनियादार आ जाएगा, आप जूतियाँ नहीं उठाओगे. बच्चा उठाता है अपने वालिदैन की या अपने असातिज़ा की या उस्तादों की या किसी शेख की या जिनसे दीनी मोहब्बत होती है उनसे. तो मैंने कहा एक दिन आएगा सना, लोग आपकी जूतियाँ सीधी करेंगे, जूतियाँ आपके पैरों में रखेंगे. और दूसरा ये होता है कि लोग आपको अच्छे नाम से याद करें और लोग आपको दुआ का आके कहें. ये आपके लिए दुनिया में एक अच्छी अलामत है. मेरी शादी के हज़रत 2-3 महीने के बाद इंडिया के मोस्ट पैसे वाली फैमिली, हमारे फैमिली के यहाँ थे हम लोग दावत पे, उनके घर वाले इनकी जूतियाँ सीधी कर रहे थे. मैंने कहा सना ये बात देखो अल्लाह ने सच कर दी, तुम कौन हो, कोई बड़ी अल्लाह वाली तो हो नहीं. दूसरी लोग आते हैं सारी दुनिया भर से, हत्ता कि हमारे बहुत सारे बुजुर्ग अल्लाह उन लोगों को ज़ाय खैर दे, वो तो हमारे उसने जन के लिए कहते हैं, वो बहुत बड़े लोग हैं, वो कहते हमारे घर आके इनको कहते हमारी मस्तूरात में बात कर लिया करो. और लोग आके अपनी बच्चियों को कहते हैं कि सना इनके लिए दुआ कर दो, ये वो. जब मैंने एक ज़माना वो था, अच्छी फैमिलीज़, अच्छे यानी जो दीन से जुड़े हुए, वो आप जैसों से अपनी बच्चियों को दूर रखते थे कि असर का, माहौल का असर न पड़ जावे या सोहबत का असर न पड़े. आज वो होता है कि वो लोग आपके पास आके कहते हैं कि हमारी बच्ची के लिए दुआ करो. मैंने कहा आज 2 साल हुए, अल्लाह ने आप पे इतना करम कर दिया. और ये पता है कितनी बड़ी दौलत है कि पिछली ज़िंदगी की सारी शोहरत और दौलत सब कुछ एक तरफ, और लोगों का ये उम्मीद रखना कि, और लोगों अल्लाह को आपको इस काबिल बना देना कि लोग आपसे जो है दुआ की दरख्वास्त करें, रस्मी तौर पर नहीं बल्कि एक यकीन करके कि अल्लाह इसकी दुआ कबूल करे. सुभान अल्लाह. कोई मतलब यानी पिछली ज़िंदगी 100 ज़िंदगी कुर्बान हो जाए वैसे ही. माज़ा चाहता हूँ आपको इमोशनल कर दिया. लेकिन आज ये पहला प्रोग्राम, ये भी कहता हुआ चलो हज़रत कि इसकी पहली ये टॉक होगी और पहला प्रोग्राम होगा जिसमें ये रोई नहीं है इतनी जल्दी. वरना ये शुरू से जितने आप मालूम कर सकते हो यहाँ की बहनों से, जितने प्रोग्राम होते हैं 15 मिनट में मजमे को भी रुला देती है, खुद भी रोती है. माशाल्लाह. अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी ज़िंदगी को कबूल करे. और आपके साथ मुफ्ती साहब हैं हर कदम पर मशवरा देने के लिए जो है, तो और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा साथ दे रहे हैं आपका. लेकिन आपने एक कहावत सुनी होगी कि अरबी की कहावत है, मुफ्ती साहब को अच्छी तरह जानते होंगे, अल इस्तिकामतु फौक़ल करामा, कि इस्तिकामत जो है वो करामत से भी ऊपर है. करामत क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो वली से कोई काम लेते हैं, जैसे अम्बिया से मौजज़ा होता है कि अनइमेजिनेबल जो है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के 2 टुकड़े कर दिए, तो ये मौजज़ा. तो इसी तरह वलियों से जो करामत होती है, तो उस करामत से भी ऊपर है किसी चीज़ पर कायम रहना, इस्तिकामत. जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी ये कह लीजिए कि स्टिल नया दौर है. 10 साल 20 साल बाद शैतान आपके ऊपर हमला करेगा. शैतान जो है उसने कुरान शरीफ में कसम खाई है, सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम,
میں ان کے اوپر حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے شیطان حملہ کرنے کی کوشش کرے گا. اس وقت آپ نے استقامت کو برقرار رکھنا ہے. یہ آپ کر لیں گے تو دنیا کی سب سے بڑی ولی ہے. جی انشاءاللہ. اور ولی کے بارے میں، اللہ کے دوست کے بارے میں کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان کو کسی چیز کا نہ خوف ہوگا نہ کوئی رنج ہوگا. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آپ کو استقامت کے ساتھ رکھے اور آپ کو واقعی ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے اوپر صبر کرنے کی توفیق عطا کرے. تو ماشاءاللہ مفتی صاحب، پھر اب آگے آپ کس طرح چلائیں گے یعنی اپنی جیسا ابھی تک چل رہا ہے 2 سالوں سے میرے کو ویسے اچھا، چلا میں ہے. آپ کو ہم ایک تو ان کے پیچھے میں آپ کو چلتے یہ لطیفہ بتاؤں آپ جی. کو. میرے سے جب انہوں نے کہا کہ ثنا خان آ رہی ہیں انگلینڈ اور وہ مفتی انس اور ثنا جو ہے وہ اقرا پہ آنے کے لیے تیار ہیں، مجھے سرچ کرنا پڑا آخر ہے یہ کون بلا. مجھے نہیں پتہ تھا جی. تو چونکہ آپ نے خود ہی نوٹ کیا کہ سوشل میڈیا وغیرہ کے اوپر ہم اتنا نہیں ہے جو ہے، تو مجھے مطلب وہ بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے. فوراً میں نے سرچ کیا، میں نے کہا یہ ثنا خان کون ہے، کیا ہے. تو وہ کچھا جاتا سامنے آیا تو میں نے کہا اچھا جو ہے یہ. یعنی یوں سمجھو کہ ہماری یہ جوڑی جو اللہ سلامت رکھے ہمیں صحیح چلائے بھی. جہاں اردو اور انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی اور انڈین جہاں جائیں وہاں ہم لوگ اس وقت یعنی لوگ پسند بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں. ماشاء اللہ. کیونکہ یہ ایک با مثال کا مجھے کافی کچھ بزرگوں نے، ان کی بات میں رکھتا ہوں. ایک بڑے ہمارے اسکالر ہیں، وہ انہوں نے شادی کے بعد کافی لوگوں نے میرے پر ویڈیوز بنائے، کافی لوگوں نے. تو انہوں نے کہا تھا کہ مفتی صاحب بڑے خوش ہوں گے کہ جنت میں اب حور ملے نہ ملے کوئی بات نہیں ہے، اسلام پہ چلنے کا بدلہ اللہ نے دنیا میں ہی دے دیا. ماشاء اللہ. انہوں نے یہ بات میرے لیے کہی تھی، اللہ معاف فرمائے. تو الحمدللہ اللہ نے جزائے خیر دے. میں تو بار بار ان کا شکریہ ادا کرتا نہیں، ہوں. اگر جو ہے اسلام پہ چلنے کے اس میں دنیا میں اگر آپ کو ماشاءاللہ ایسی نعمت ملی ہے تو پھر آخرت میں اور کیا ہی کہنے لگے. کوئی پیغام دے دے پورے یو کے کو، یوروپ کو، خواتین کے لیے کیا میسیج ہے؟ انگریزی میں بہت اچھا بھی ہے. جی obviously everyone who's watching me, you know, I preach what I practice, and I believe in practicing first and then preaching, because that is exactly that's how I feel, because that's what my husband told me, that's what my father-in-law told me, that you know, if you want to tell someone to pray 2 rakat of nafil, make sure that at least you pray 4, the minimum, or 6 or 10, and that is when Allah will put weight in your dawah. When you will talk to people, people will listen, because sometimes we all talk but it's just going over our head. But if you want to touch people's heart, make sure that your connection with Allah is very, very powerful. So one thing that I tell people is that do not lose hope. Allah listens every single dua of everybody, even nafarma bardaro ki dua Allah sunta, which is His mercy. That is why we call Him Rahim and Kareem. But make sure that if Allah has given us so many things and an opportunity to live, so make sure that you please Allah, because eventually to Him is our return. Do not forget that one day we have to die, we have to get into our graves. There will be a day of judgment, and it doesn't matter what you think. When Quran says something, that's the end of it. It will not change. Society can become more modern, people around will get even more modern, everything will change, but Allah's words are not going to change till the day of Qiyamah. So make sure that you please Allah subhanahu wa ta'ala, because it's impossible to please people, and आप जितने people pleaser बनोगे उतना ही you are going to fall back. So make sure that you are pleasing Allah subhanahu wa ta'ala the most, and that is where your actual success is. Try to work out with your namaz. Make sure, because that's the only connection with Allah subhanahu wa ta'ala, and that's when you are talking to Allah subhanahu wa ta'ala. Try to recite Quran, because that's when Allah talks to you. Try and read at least 1 ya 2 ayat or a ruku if possible with translation, because for people like us, jiske liye Arabic is not our first language, it's not about just reciting the Quran, it's about understanding what is the purpose of Quran. And when they say what is Quran, Quran is a way of life. So if you are not translating and understanding the meaning of Quran, it's going to be very difficult for you to understand what kind of life you're supposed to lead. So make sure that these things are on time. Pray on time, because kehte hain na, when you pray late, aapka wo tick mark to ho jata hai, okay, that you've prayed, but every namaz comes with a certain barakat. That happens only when you pray on time. So make sure that you do that. Make sure that you have tawakkul. That is the most important thing, because I know times things are going to get difficult. You will think that there is nobody for you, but no, sometimes your parents are not going to be there for you, your spouses are not going to be there for you, your children will not be there for you, your best friends are not going to be there for you, but Allah subhanahu wa ta'ala is always and always with you. Like, sometimes when I cry a lot, I think, oh my God, my husband must be bored of seeing me crying. But when I pray namaz and I cry, I was like, Allah loves it.
Allah will never be bored of my tears, never. People might take my tears for granted after a while, after a certain time. But Allah is always happy seeing you crying, seeing the love, because tear is only a form of love that you're expressing. There is no depression. Abhi bhi when I cried, it's not because of any sadness, but it was because of the mercy that Allah showed on me. And when I changed how, jab hum sunte, when we listen to hadith that, when you do tawbah, Allah comes with his open arms to welcome you. And that is what I saw. The first thing that my father-in-law told me when he met me was, Sana, when you're doing the tawbah, आप इस चीज़ की जो बदला है वो आपको क़यामत के दिन ही पता चलेगा, बट उसकी जो बरकत है यू विल सी दैट इन दिस दुनिया. एंड दैट डे आई गॉट सो इमोशनल, बट विद एवरी पासिंग डे I see the love that people has put in people's heart. Allah has put in people's heart. People who I don't know, people who I've never met. Just like few calls that I've taken before, when people cry, it just makes me so emotional that this is Allah's wa'da. This is what Allah promised in Quran, and I see that happening. When you read Quran with translation, you will be able to connect those ayats with your life, with the situations in your life, and when you will see the change, you will see the ayats actually reflecting positively in your life. But it's just about concentrating. You will not see Allah subhanahu wa ta'ala in anything if you are not closer to him. And the day you have a connection with Allah subhanahu wa ta'ala, you will see you will see him everywhere, be it mountains, be it sky, be it his creation. And yeah, of course, also getting closer to Allah teaches you how to forgive, how to let go, to be a softer person. The whole race right now of everybody I meet, when they say is humanity is bigger than anything. We need to be good people first, good human first. And I realized that the day I became a better Muslim, I already became a better human, and I became a person who was more helpful, which I was not before. So of course, being on the right path has taught me a lot. It has given me, most importantly, sabr. I'm still working on it, to be very honest. Obviously, our iman is not going to be on the same level every day. I'm not going to be at the peak of my iman every day, but that is where you need to find your alternative. When people ask me, oh, how are you, consistent with what you do, with your namaz and with your surahs and everything, how do you do it? I said the fear of Jahannam and the love for Jannah makes me do that. I have decided that I want to go to Jannat. That is my decision. And after I decided that, obviously when you decide a certain destination, you know कि आपको करना क्या है to reach that destination. Like when I wanted to come to London, we knew what the process is, what the procedures are, and I did my best, so that I get my visa. So that's exactly what I want to do when I want Jannah. I want to do my best. I want to give my best. And we all know that nobody will go to Jannah because of their amal, but it's only and only because of Allah's mercy. So try and have a connection with Allah, that on the day of judgment, Allah has His mercy on you all. And you enter Jannah from any gate that you wish and have a life that you've always desired. There is going to be no aging. There is going to be no disease. You are just going to get beautiful every single day, and you are going to be at peace. The happiest. वो कहते हैं ना, I want to be happy forever. Dunya is not forever. You will never be happy forever here. The only place that you're going to be happy forever is Jannah, and that's the reality. So yes, I love talking about Jannat every time, because jab tak you will not know what will the reward be for you to be good in this dunya, how are you going to work for it? So jab tak हमें पता नहीं होता है कि इस पे मेहनत करने का result क्या है. So that is the reason why everyone talks about Jannah, is so that you know whatever you're sacrificing, this is what you're going to get. So yes, respect your parents, respect your people, respect people around, respect people in general. It's not just about your people, your religion. Sometimes your mind doesn't work correct. Respect every human that's around you. Have good thoughts for them. Be helpful, and of course be the best Muslim that you can, because people don't know what Islam is all about. Still, half of the world probably. It's your akhlaq, it's your nature, the way you talk, the way you help. People will know, oh, this is what Islam is. This is what Islam teaches. This is what Quran teaches. It definitely is a peace-loving, religion. So make sure that it reflects when you go out, reflects through your modesty, reflects through your thoughts, reflects through how you speak with people. So yeah, just make sure that you do everything. We all are going to have trial and error, and that is normal. That's basic. उसके अंदर ऐसा नहीं है that things don't go wrong when good people do it. There are a lot of people, high level people, जहाँ गलतियाँ हो जाती है, but the best one is the one that corrects herself or himself. So here we are correcting ourselves every day to have a better connection, have a better understanding. That's it. So I'll tell you, following Islam path is the easiest. It's just that it's we who think, and the shaitan makes us think that this is the toughest to do, and living the way people live in dunya is the easiest. But trust me, this is easier than that. I have saved so much of money, so much of time following deen properly. So yes, I hope that you also experience the experience that I experienced. And today the major problem with all the youngsters is depression, because they're lost. They're all running behind the dunya, and eventually they're all lost.
So have a connection with Allah subhanahu wa ta'ala so that you come out of it and you understand what life is. Please, if there is any problem, if there is any chota mota problem, please do not commit suicide. It's haram. I see a lot of young people giving their life for small matters. So make sure that you don't give up your life. It's very precious. It's once in a lifetime opportunity. So make sure that you take care of your body and your soul. आपको अल्लाह को अपनी body का जाके जवाब देना. It is not what you created. Your body is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala and it is supposed to go back to the owner. So do not harm yourself. Do not harm your body. Just keep praying and keep the entire ummah in your dua. We all know what is happening in the world. I don't have to say anything about it, but make sure that you all pray for everybody, the whole world, for peace, unity and love. Jazakallah. Assalamu alaikum. माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर, दैट्स एक्सीलेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। सना, आपने कहा था कि टीवी आपने स्विच ऑफ कर दी और आज टीवी पर बोल रही हैं। ये अच्छी बात कर रही हूँ ना, दिस इज हलाल। निस्बत बदल गई। पहले तो हम नाच गाना देखते थे, खुद भी गुनाह करते थे, जिसका देख रहे उसके भी सर गुनाह चढ़ाते थे। तो एटलीस्ट आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट। आई वांट टू बी सीन ऑन सोशल मीडिया और एनी प्लेटफॉर्म वेयर मैं लोगों को बेनिफिट दे सकूँ, बट ना मैं वो मेरे लिए फितना का जरिया बने, ना किसी और के लिए मैं एक गुनाह ऐड ऑन करने का जरिया बनूँ। जी माशाल्लाह। और सना ने बात कही है माफ़ करना, आफ़। यस। आफ़ के माना अरबी में जो है उसके माना है मिटा देना। यानी अगर आपकी पास्ट की जो ज़िंदगी है और आपने तौबा कर ली और अल्लाह से माफ़ी मांग ली, तो आपकी पास्ट की ज़िंदगी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला टोटली मिटा देता है। बिल्कुल। इस हद तक कि जो फरिश्ते बैठे हैं ना, किरामन कातिबीन, उनके रजिस्टर से भी वो बात मिट जाती है और अब उनको भी नहीं पता रहता कि इसने पास्ट में क्या किया। तो लिहाजा अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फ़रिश्तों को भुला देता है, अपने जो है अल्लाह ने जो नामा अमाल बनाया हर शख्स का, उसके रिकॉर्ड में से मिटा देता है, तो हम और आपको जो है कोई इख्तियार नहीं है कि हम किसी के बारे में ये कहें कि पास्ट में इसका ऐसा माजी रहा जो है। तो लिहाजा जो है हम हर एक की इज़्ज़त करें इंशाअल्लाह। आपके ऊपर काफ़ी लोग जो है चैलेंजेस भी डालते होंगे कि भाई ये फेम के लिए किया, ये उसके लिए किया, ये वो जो है काफ़ी नॉनसेंस चीज़ें आपके रास्ते में आएंगी जो है। काफ़ी लोग जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करेंगे। काफ़ी आप अच्छा काम करने जाएंगे तो उस पर लोग कहेंगे कि अच्छा अब इस चीज़ को जो है ये अपना ज़रिया माश या कोई या ज़रिया शोहरत बनाना चाह रहे हैं, तो लोग बताने कसेंगे जो है, लेकिन कभी भी उन चीज़ों से डिसहार्ट नहीं होना। ये तो मुफ्ती साहब के सामने होते हुए मतलब, और मुफ्ती साहब आपके साथ होते हुए फिर मैं ये बातें करूँ तो सारी एवरी बात। पर्सन हु स्पीक्स इज अ मोटिवेशन, मैं कहती हूँ। और देखिए, जब हम बात करते हैं दीन की और जब हम बात करते हैं, हर इंसान सेम ही बात करेगा, लेकिन बात का ही असर होता है। जो चीज़ आप बार बार बोलो उस चीज़ का असर होता है। तो मैं सेम चीज़ अगर मैं 100 बार भी सुनूँ, मुझ पर वो असर होता है। अभी आप जो बोल रहे हो, मेरे शौहर ने 100 बार बोला है, पर अभी आपने बोला है, ये भी मुझ पर असर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो अच्छी बातों का असर होता है और लेना चाहिए। थैंक यू। जी, तो शुक्र है आप बेहिस नहीं हैं। नहीं।